لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ذرا آگے آ جائے، اپنی کرسی لے کر آگے آ جائے۔ جتنا ہم مل کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی محبت ہم میں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ میں میرے دوست مولانا عباس صاحب، مولانا عباس خانپوری دامت برکاتہم جہاں کہیں ہو براہ کرم اسٹیج پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی مولانا عباس صاحب جہاں کہیں ہو جی گھر پر اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے جو برکتیں اور انوارات اللہ نے اس مہینے میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہو آمین۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت میرا یہاں پر آنا، ویسے آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے عمرے پر جانا تھا لیکن ویزا کے معاملے میں کچھ پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے 10 دن کے لیے پروگرام مؤخر ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ سفر مجھے نصیب فرمائے، بلکہ اللہ سب کو مدینہ پاک کا سفر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو خیر یہ آج کا جو پروگرام تھا وہ تو مئی کی 1 تاریخ میں نے دی تھی، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں عمرے میں رہوں گا اس لیے یہ پروگرام کو تھوڑا آگے پیچھے کیا، اس کی وجہ سے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ایک دعا کرو کہ خدا نے جیسے یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور ایک بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ مدراس میں جو ایک بہت بڑا ادارہ چلتا ہے جس کا نام ہے کاشف الہدی، وہاں کے جو محتمین ہیں یہ مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، بڑے بزرگ آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے جوان دوست تھے، یہ بھی مدراس کا ایک مدرسہ ہے مظہر الہدی جس کے محتمین ہیں مولانا عبدالحمید صاحب، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو خیر مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس آج کی بڑی مبارک مجلس ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اس میں میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی بیان ہمیں کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ زور سے کہو نا، بہت زیادہ ڈرے ہو، کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ مجھے میری پرانی بات پر نہ لے جاؤ، سمجھ گئے نا، پرانی بات پر نہ لے جاؤ، اس لیے ہم جلدی بات شروع کریں۔ بس سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی بتائے کون کون اللہ کا ذکر کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر ذرا آواز تھوڑی اور اوپر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ کھانا وانا کھا کے بالکل اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ کتنی دیر بات کرو؟ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں نکال دو گے؟ سر آپ نے 2 گھنٹے کہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میری طبیعت کافی تھکی ہوئی اس لیے ادھر ادھر کے جو سفر کر کے میں آیا ہوں، بس دعا کرے کہ اللہ جو بھی بات نکالے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، سب کی زبان پر بھی اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بالوحدانیۃ هو اللہ
الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله. بھائی سب جم کے اللہ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے الاول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، لا معبود إلا الله، لا مرهوب إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا واحد ولا ماجد إلا الله، لا واحد ولا ماجد ولا أحد إلا الله. میرے ساتھ میں پڑھے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا. آج ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گھر میں بھی ایسا ذکر کریں گے، چاہے 5 منٹ. کتنی منٹ؟ 5 منٹ میں کوئی زیادہ وقت نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے. بھائی زیادہ وقت بھائی سب کریں گے ذکر انشاءاللہ. آپ بیٹھ جاؤ، بیوی کو بٹھا دو، بچوں کو بٹھا دو اور سب کو کہو کہ ہم ساتھ میں مل کر اللہ کا ذکر کریں. اور یاد رکھو قسم اللہ کی، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے گھر میں اتنی برکتیں ہوگی. آج کل جو حالات ہو رہے ہیں میرے دوستوں، کیسے عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں میرے دوستوں. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، نبی پر ایمان لانے والا ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ پورا مسلمان سماج شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے. میرے دوستوں ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی چہار دیواری میں ایک اللہ کو یاد کرو. جب ہم اوپر والے کو یاد کریں گے تو اوپر والا بھی ہماری حفاظت کرے گا. گھر سے ٹی وی کے چکر میرے دوستوں ہٹا دو. یہ ہمارے جوان بلو فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں غلط پروگرام دیکھتے ہیں. یہ ٹی وی سیریل کے تو کیسے پاگل ہے، میں ٹی وی سیریل کے تو کیسے پاگل ہے. حالانکہ جتنے ٹی وی سیریل کے پروگرام ہیں، مجھے ایک بھائی نے بتایا مولانا اس میں طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ماں کے اوپر تھپڑ مارنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو آج ہمارا ایک چھوٹا بیٹا جب ماں کو دیکھے گا کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے تو کل ہمارا بیٹا بھی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا.
بھائی ایسا ٹی وی رکھنے کی گھر میں کیا ضرورت ہے؟ میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا. پہلے آپ نیت کرو کہ بھائی آپ کو خراب تو نہیں لگے گا, برا تو نہیں لگے گا, لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹی وی حلال ہے کہ حرام؟ کیوں آہستہ کہہ رہے, زور سے کہو نا, تاکہ کسی کے پیٹ میں دکھتا ہو تو وہ بھی دکھنا ختم ہو جائے. بہت سے لوگ آج کل بہانے کرتے. ابھی میں بمبئی میں تھا, ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ مولانا کیا آپ ٹی وی حرام حرام, یہ ہم کو دنیا کی خبریں کیسے معلوم ہوگی؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اور معلوم نہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ہم کو معلوم کیسے ہوگا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بتا تجھے کتنے سال سے معلوم ہے عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ 2-2.5 سال. میں نے کہا تو گیا؟ میں نے کہا تو عراق گیا, تو امریکہ گیا, تو فلسطین گیا, تو کسی کو بچانے گیا؟ تو میں نے کہا تو وہاں تو گیا نہیں کسی کو بچانے کے لیے, اور یہاں گناہ میں پڑے جا رہا ہے, میں یہاں گناہ میں پڑے جا رہا ہے. میرے دوستوں, اگر اخبار معلوم کرنا ہو تو اس کے بہت سے راستے ہیں, ٹی وی کے علاوہ بھی بہت سے راستے ہیں. اس لیے میرے دوستوں, آج اللہ کے واسطے میرے رام دیو کے بھائیوں ارادہ کرو کہ ٹی وی گھر سے نکالیں گے. دیکھو اللہ کا ذکر کیا, اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ زور سے کہو اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ کتنا بھی گنہگار ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو دل میں اطمینان ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تھوڑی دیر کے لیے اطمینان ہوتا. اندازہ لگاؤ 2-4 منٹ ذکر کیا تو اطمینان ہوا, اگر گھنٹے خدا کو یاد کرے گا تو خدا کیسی جنت نصیب کرے گا. اللہ ہمارے گھر ہی کو جنت کا ٹکڑا بنائے گا, لیکن ضروری ہے کہ ہم اللہ کو بہت پیار محبت کے ساتھ یاد کریں اور یہ ٹی وی کی لعنت کو اپنے گھر سے نکالے. میں نکالوں گا انشاءاللہ. کہ رام دیو کو جب میں آتا ہوں نا, اس زمین پر جب آتا ہوں, رام دیو کی زمین پر شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن میرے نزدیک تو یہ بہت مقدس زمین ہے. آپ لوگوں کو شاید رام دیو کی قدر نہ کرتے ہو, لیکن جب مجھے یہ خبر ملتی کہ مجھے رام دیو میں بیان کرنا تو ایک عجیب دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے. اس زمین کا امت کے اوپر جو احسان ہے وہ احسان امت قیامت تک ادا نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اس زمین پر جو علماء ربانیین پیدا ہوئے, اور آپ سورت کا مطالعہ کرو, سورت کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو یہ پوری رامدیر کی زمین نظر آئے گی کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے رامدیر میں کہ 50 سال لوگوں نے حدیث کا سبق یہاں پر پڑھایا ہے. اور سب سے بڑی بات, آج جب ہم کو فتوا دینا ہوتا ہے, میں آپ کو صحیح کہوں, جب ہم کو فتوا دینا ہوتا ہے, لوگ مفتی بننے کے لیے کسی مدرسے میں 2 سال نکالتے, کسی مدرسے میں 1 سال نکالتے, بلکہ بعض جگہ پر تو مفتی بننے کے لیے 5 سال. لیکن میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں قسم اللہ کی, فتاوی رحیمیہ پڑھ لے تو مفتی بن جائے گا. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ فتاوی رحیمیہ کن کی لکھی ہوئی؟ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو فریق رحمت کرے. اتنا جی ماشاء اللہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو فریق رحمت کرے. اتنا بڑا احسان کیا کہ آج کسی کو بھی, میں تو کھلم کھلا کہتا, کسی کو بھی مفتی بننا ہے فتاوی رحیمیہ کی پہلی جلد سے لے کر 10ویں جلد تک پڑھ لے, انشاءاللہ وہ مفتی بن جائے گا. پہلے عالم بنے, اس کے بعد فتاوی رحیمیہ کا مطالعہ کرے. اتنی بہترین کتاب. اور مجھے برابر یاد ہے, میں سہارنپور میں مفتی بننے گیا. وہاں ہمارے استاد سے مرحوم مفتی یحییٰ صاحب, اللہ ان کو بھی فریق رحمت کرے, انتقال ہو گیا. وہ ہم کو کہا کرتے تھے کہ گجرات کے اس مفتی نے اتنا بڑا احسان کیا کہ سہارنپور اور دیوبند والے بھی اس احسان کو چکا نہیں سکتے. میرے دوست, یہ وہ رامدیر ہے, اور یہاں بڑے بڑے 2 مدرسے چلتے ہیں, اشرفیہ مدرسہ چلتا ہے, جامعہ حسینیہ چلتا ہے. اور میرے دوست ہمارے مولانا قاری رشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. عالم ربانی ان کی مجلس سے ہوتی ہے الحمدللہ. یعنی یہ رامدیر کی جو زمین. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں بھی حافظ ہوا اسی زمین پر, میں نے بھی میرا حفظ مکمل کیا الحمدللہ, اللہ ہی کرانے والا. 10 مہینے میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا, اور وہ 10 مہینے میں جب قرآن کا 10 مہینے میں حفظ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. تو 10 مہینے میں نے حفظ پورا کیا, وہ یہی جامعہ حسینیہ رامدیر کے مدرسے میں کیا. تو خیر یہ زمین بڑی مقدس ہے. آپ لوگ آج ایک وعدہ کرو کہ اس کی تقدیس کو آپ بچاؤ گے انشاءاللہ, اس کو مقدس ہی رکھو گے انشاءاللہ. ٹی وی کے ذریعے سے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور غلط پروگرام کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم اس زمین کو کبھی کالا نہیں کریں گے کہ قیامت میں ہم کو یہ جواب نہ دینا پڑے کہ اللہ کہے کہ جس زمین کو میں نے مقدس بنایا تھا تو نے گناہ کر کے اس کو کالا بنا دیا تھا.
اس لیے میرے رامدین کے بھائیوں میں خصوصاً آپ سے کہوں گا، سورت والوں کو عموماً، رامدین والوں کو خصوصاً کہوں گا کہ آج ارادہ کرو کہ ہو کیا سکے ارادہ کرو، بھائی مرد ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، ارادہ کرو اپنے گھر سے ٹی وی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور میں بیان کے آخر میں کہوں گا کہ جو ٹی وی نکالے گا اس کو کیا ملے گا وہ بھی میں کہہ کر جاؤں گا، اگر اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ، بھائی کہہ دو انشاءاللہ۔ خیر میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کیا، دل میں اطمینان ہوا نہیں؟ اب بتاؤ بھائی گھر میں کون کون ذکر کرنے والا؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی، گھر میں کون کون ذکر کرنے والا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں تو کہہ رہا ہوں گھر میں بھی کر، اکیلا دکان میں بیٹھا ہو تو دکان میں بھی کر، جس دکان میں اللہ کا ذکر ہوگا نا اللہ بھی آسمان پر کہے گا اے بندے یہ تیری دکان میں، اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، اس میں برکت میں دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ کو معلوم مجھے بھی معلوم، اللہ کا ذکر ہو جائے پھر کس کا ذکر کرنا؟ بھائی ساتھ میں کہو کس کا ذکر کرنا؟ ہمارے آقا، بھائی کہہ دو ہمارے آقاؤں کے آقا، تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ۔ ایسے نہیں بیٹھ رہا، ہمت سے درود پڑھو صلی اللہ، زور سے درود پڑھو صلی اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں نے خود کتاب میں دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں زور سے درود پڑھنے والے کو 20 نیکی، آہستہ درود پڑھنے والے کو 10 نیکی۔ کتنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے 10 والا؟ میں کوئی 10 والا ہے؟ کوئی بھی ایسا سودا کون کرے گا؟ 20 روپے ملتے ہو تو کوئی 10 روپیہ لے گا؟ تو میرے دوستوں ساتھ میں کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلو ہم پیارے نبی پر درود پڑھیں، بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر، اور ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، لگاتار۔ بھائی تھکو گے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ چلے ہاں مجھے بھی معلوم ہے 2 گھنٹے سے پہلے ختم کرنا ہے، آپ لوگوں نے 2 گھنٹے کی وارننگ دے دی ہے مجھے۔ چلو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد، نبي الله محمد، عبد الله محمد، رسول الله محمد، كليم الله محمد، حبيب الله محمد، خليل الله محمد، صفي الله محمد، نبي الله محمد، نبي التوبة محمد، نبي الرحمة محمد، رحمة للعالمين محمد، خاتم النبيين محمد، شفيع المذنبين محمد، البشير محمد۔ ساتھ میں کہو صلی اللہ، تھک کے نہیں لینا آپ لوگ، میں درود پڑھتے پڑھتے تھکے نہیں، اور ساتھ میں کہو البشیر محمد، النذیر محمد، السراج محمد، المنیر محمد، حامیم محمد، قاسم محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، الأول محمد، الواحد محمد، الظاهر محمد، الباطن محمد، الناصر محمد، المنصور محمد، المصباح محمد، الأولى محمد، طه محمد، طه محمد، ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو مجھے خبر ملی کہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے امتحان دیا ہے، الحمدللہ امتحان تو دے دیا آپ لوگوں نے،
ہو سکتا ہے کسی نے کالج کا امتحان دیا ہو، کسی نے یونیورسٹی کا دیا ہو، کسی نے SSC بورڈ کا امتحان دیا ہو، کسی نے کوئی کلاس کا امتحان دیا ہو، یا ہمارے مدرسے والوں نے مدرسے کا امتحان دیا الحمدللہ۔ اب یہ بتاؤ بھائی سب امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ یہاں بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی امتحان دیا ہوگا اور رزلٹ کا انتظار کرتے ہوں گے، رپورٹ کا انتظار ہے۔ بھائی ایسے جوان ہے یہاں پر؟ ہے تو کہہ دو، ہاں صرف اتنا تو کہہ دو، ہے نا ایسے جوان؟ چاہتے ہو آپ لوگ پہلے نمبر پر کامیاب ہو جائے؟ ارے چاہتے ہو؟ میں جیب میں ایک درود پاک لے کر آیا ہوں، اور میں نہیں کہتا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ درود پاک اگر کوئی بار بار پڑھے گا، کیسا بھی امتحان ہوگا اس کا رزلٹ اول نمبر پر آ جائے گا۔ تو درود پاک میرے جیب میں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ امتحان کے زمانے میں یہ درود لاؤ، میں نے کہا نہیں، امتحان کے زمانے میں لاؤں گا کوئی محنت ہی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو درود ہے، مجھے پڑھنے کی کیا؟ میں نے کہا ایک مرتبہ امتحان ہو جانے دو۔ حالانکہ درود پاک مجھے پہلے مل گیا، بلکہ 1 سال پہلے مل گیا، لیکن میں نے چھپانے نہیں دیا۔ میں نے وہ روشنی والوں کو، ہمارے ساجد بھائی کو، سب کو منع کر دیا کہ بھائی ابھی چھاپنا نہیں، پہلے امتحان ہو جانے دو۔ ہمارا جوان جتنا محنت کر کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ثواب دے گا، اس لیے کہ محنت تو کرنا ہے، دین کی لائن میں بھی اور ہاں دونوں لائن میں محنت کرنا ضروری۔ میرے دوستوں، دین پڑھنا بھی ضروری، دنیا پڑھنا بھی ضروری۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جوان، کوئی 8ویں چوپڑی، کوئی 9ویں چوپڑی پڑھتا، لیکن اس کو انگریزی بولنا میں کبھی کبھی میرے کوئی جوان بھائی سے انگریزی بات کرتا ہوں تو وہ ایسے انگریزی کی ٹانگ توڑتا ہے، کبھی ہی کو شی بنا دیتا ہے، میل کو فیمیل بنا دیتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں، دین دنیا دونوں ضروری۔ آپ کو میں صحیح بتاؤں، ہم لوگ جب انگلینڈ جاتے، افریقہ جاتے، خاص کر کے افریقہ، زمبابوے، زامبیا، وہاں ہم کو انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ جیسے یہاں 2 گھنٹے ہم کو اردو میں بیان کرنا پڑتا، وہاں 2 گھنٹے انگریزی میں بیان کرنا پڑتا۔ آپ کہو تو میں انگریزی میں بیان کروں کروں؟ ایک بھائی مجھے کہتے تھے مولانا آپ انگریزی میں بیان کرو، کم از کم سنے تو صحیح۔ میں نے کہا تجھے سمجھ کے نہیں پڑے گی، لیکن میرا امتحان ضرور لے گا تو۔ اور ہم لوگوں کو تو کرنا پڑتا، انگریزی میں بھی بیان کرنا پڑتا ہے، انگریزی میں باتیں بھی کرنی پڑتی ہے، اور ضروری ہے میرے دوستوں، دین سیکھنا بھی ضروری اور دنیا سیکھنا بھی ضروری۔ وہ آدمی بالکل بیکار ہے جو نہ دین کا نہ، بہت سے جوان کو میں دیکھتا ہوں، اور اندر میں بھی ہوں گے بہت سے جوان ہوں گے، ان کو پوچھو کون سی ڈگری تیرے پاس؟ بھائی ڈگری کون سی تیرے پاس؟ کوئی دنیا کی ڈگری تیرے پاس ہے؟ بھائی تو ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، بیرسٹر ہے، ایڈوکیٹ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، کوئی ڈگری تیرے پاس ہے؟ ہمارے اندر کے اکثر جوان کہیں گے دنیا کی کوئی ڈگری میرے پاس نہیں۔ چل دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، اب دین کی ڈگری پر آ جا، تو حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، تو کہے گا وہ بھی نہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں MBBS سمجھتے ہو؟ تو آپ لوگ کچھ اور سمجھتے ہوں گے، میری بات سنو۔ MBBS کا مطلب ماسٹر آف ڈیٹا بیس سروس۔ میں ماسٹر آف، پورا دن کسی ہوٹلے پر بیٹھا، کبھی چائے پیا، کبھی موٹر سائیکل لیا، کبھی کسی لڑکی کو چھیڑا، پھر آ کے ہوٹلے پر بیٹھا، یہی میری صبح، یہی میری۔ اللہ ایسے جوانوں سے ہماری حفاظت کرنا، ایسے جوانوں سے پوری دنیا میں تباہی پھیل رہی ہے۔ اللہ ایسے جوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو 20 اور 25 سال کے ہو گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ایسے جوانوں پر، 20 اور 25 سال کے جوان ہو گئے، لیکن ابھی تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی دے نہ سکا، باپ کو 1 روپیہ کما کے دے نہ سکا، اور جیب میں موبائل 22,000 کا، 16,000 کا۔ تو یہ پیسہ تو نے تو نہیں کمایا، تیرے ابا نے بھی نہیں کمایا، تو آیا کہاں سے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، موبائل کا تو اتنا شوق ہے، اور معلوم ہے 2-4 آدمی جمع ہوں گے تو فوراً جیب میں سے موبائل نکالے گا، معلوم نہیں فون آیا کہ نہیں آیا، لیکن بھائی نے بات کرنا تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی جبرائیل سے بات کرتا ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں جبرائیل سے بات کرتا ہے، اتنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل میں بات کیا تو کون سی دھاڑ مارا؟ اور موبائل کے بھائی 16,000 کا موبائل، 22,000 کا موبائل، اور نیا ماڈل کا موبائل۔ ایک آدمی 2 منٹ تعریف کرے گا، اتنا کہے گا وہ ویری گریٹ موبائل، ویری ایکسیلنٹ موبائل، بہت اچھا موبائل، اس کے بعد بات، اور تیرے تو 22,000 گئے، تیرے تو 16,000 گئے، اور ایسی جھوٹی تعریف سے کیا ملا؟ بھائی کاغذ کے پھول سے کبھی خوشبو آئی ہے؟ میرے دوست کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ؟ اور جتنے دیکھو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے نا، ہاں ٹھیک ہے، میں موبائل رکھنے کو حرام نہیں کہتا، رکھ، میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے تو 10 موبائل رکھ، شریعت نے کبھی موبائل رکھنے کو حرام، لیکن ضرورت نہیں۔ ہاں، پورے 24 گھنٹے میں صحیح پوچھو تو 50 روپے نہیں کماتا،
اور 15,000 کا موبائل لے کے جیب میں گھومتا. میں کہتا ہوں کوئی کچھ کہے نہ کہے لیکن اللہ روزانہ آسمان سے کہتا ہے کہ تو شیطان کا بھائی ہے. اللہ روزانہ آسمان سے کہتا ہے تو شیطان کا، اس لیے کہ جس کی ضرورت نہ ہو اور وہ جیب میں لے کر گھومتا ہے تو پھر کس کو مس کال کرے گا، کسی کو میسج بھیجے گا، کسی کو غلط میسج بھیجے گا، کسی کو موبائل پر بیٹھے بیٹھے ستائے گا. وہ ستاتے رہتا، کبھی کسی کو بیٹھے بیٹھے ستاتے رہتا اور اندر سے خود خوش ہوتے رہتا. تو میرے دوستوں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے بیان شروع نہیں ہوا اس سے پہلے دوسرا بیان شروع ہو گیا، لیکن میں نے کہا یہ صحیح کہا غلط کہا میرے دوستوں. یہ موبائل بچو گے نہیں اس سے انشاءاللہ. آج جتنی بڑی تباہی مصیبت آ رہی ہے سویٹ پوائزن ہے. یہ موبائل جو نا سویٹ، یہ زہر ہے، زہر جو آہستہ آہستہ ہمارے مال اور دولت کو برباد کر رہا ہے لیکن ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا. دیکھو نا کیسے گندے گندے گانے لوڈ کرتے ہیں. اب یہ ورلڈ کپ چل رہا ہے، ورلڈ کپ چل رہا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ انڈیا بھی باہر پاکستان بھی باہر، وہ الگ بات ہے کہ دونوں. لیکن یہ بھائی وہ بیٹھے بیٹھے میں نے ایک بھائی کو دیکھا کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسٹریلیا کے کتنے رن ہوئے. میں نے کہا چل دیکھا تجھے کیا فائدہ ہوا. میں نے اس کو پورا کتنے رن ہوئے اس نے بتایا، وکٹ کتنی ہوئی بتایا. میں نے کہا تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا کچھ نہیں. میں نے کہا تیرے سے بڑھ کر پاؤلی کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا پاؤلی کا وہ بھی شرم کی بات ہے کیونکہ پاؤلا ہے اور آخری درجے کا باولا ہے. کیا ملا بھائی یہ بتا. چلو آسٹریلیا نے 200 رن بنائے، 4 وکٹ ہوئی، جیت گئے، سری لنکا ہار گئی. تیرے گھر میں کچھ نقصان ہوا یا تیرے گھر میں کوئی فائدہ ہوا؟ تو جب نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو اس کو ہم پاؤلی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ یہاں لوگوں کو عقل نہیں، ورنہ تجھے میڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں گے. میں نے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہنا؟ بھائی کسی کو کوئی آبجیکشن ہے تو کہہ دو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہنا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی یہ سب ہو رہا ہے نا. یہ موبائل کے اوپر میرے دوستوں گانا، کبھی کبھی کسی کو فون کرو تو گھنٹی نہیں بج رہی، کیا ہو رہا؟ گانا. اب وہ ہم کو بھی بیٹھے بیٹھے گانا سننا پڑتا. تو میں تو کہتا ہوں اللہ اس نے گانا سنایا، قیامت میں اس سے ڈبل حساب لینا. میں نے جو سنا اس کا بھی حساب لینا اور اس نے جو سنایا اس کا بھی. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی غیرت مر گئی. بھائی ہم سب بے شرم ہو گئے. کبھی کبھی ایسا ایسا گانا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی بہن کے سامنے وہ گانا رکھو تو آپ کھڑے بھی نہ ہو سکو. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا گانا؟ بھائی موبائل میں ایسا گندا گندا گانا آتا کہ اگر آپ کی سگی بہن سامنے ہو، آپ کی ماں سامنے ہو، آپ کی بیٹی سامنے ہو، آپ کی بہو سامنے ہو تو وہ گانا آپ سن نہ سکے لیکن پھر بھی آپ وہ گانا بجاتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ جب تو بے شرم ہو گیا، تیری حیا ختم ہو گئی. تو نبی نے بھی کہا جب تو بے شرم ہو جائے گا تو پھر معلوم نہیں کون کون سے گناہ کرے گا. اور آج کیسے کیسے گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بھائی اتنی مبارک زمین پر بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ہاں میرے دوستوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت کی آپ حفاظت نہیں ہوتی، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کر کالا منہ کون کرنے والا ہوگا جو اپنی بیٹی سامان لڑکی کے اوپر عزت خراب کرنے والا ہاتھ رکھے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی ٹی وی کی وجہ سے، اسی موبائل کی وجہ سے، ہمارے اسی موبائل کے کیمرہ کی وجہ سے. بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ ساری مصیبتوں سے ہم کو نجات نصیب کرے. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. چلو اب میں بات شروع کروں. میں وہی چھوٹی سورت پڑھوں گا جو ہر جگہ پر پڑھتا ہوں. کون سی سورت؟ قل هو اللہ. اس لیے کہ اسی پر ہم بات شروع کریں گے اور انشاءاللہ اسی پر بات ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ سورت سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. چلو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. وقال رسول اللہ، سب ساتھ میں پڑھے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر وصدق رسوله النبي الكريم. سر میرے دوستوں میں بات شروع کروں اس سے پہلے یہ درود پاک آپ کو بتا دوں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ درود پاک جو بھی پڑھے گا کوئی بھی امتحان ہوگا اس میں اول درجے پر اور اچھے درجے پر کامیاب ہوگا. تو جتنے بھی اسکول کا امتحان دے رہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم سبھی تو امتحان دے رہے ہیں.
بھائی کوئی اسکول کا دے رہا، کوئی کالج کا دے رہا، کوئی یونیورسٹی کا دے رہا، کوئی SSC کا دے رہا، کوئی مدرسے کا دے رہا، اور ہم سب بھی تو امتحان ہی دے رہے. یہ دنیا دارالامتحان بھائی، دنیا تو یہاں تو امتحان ہے کہ نہیں. ارے اللہ تعالیٰ منٹ پر امتحان لیتا. آپ یوں راستے سے چلو، سامنے کوئی عورت نظر آئی، فوراً اللہ کی طرف سے امتحان کا بک کھل جائے گا کہ دیکھتا ہے کیا. اگر دیکھ لیا، اللہ کہتے فیل ہو گیا، تیرا ایمان چھین لوں گا. اللہ کہتے فیل ہو گیا، تیرا ایمان چھین لوں گا. اور اگر اس نے عورت کو دیکھا لیکن یہ سوچا میری ماں ہوگی، میری بہن ہوگی، گھر جھکا دیا اور کہا اللہ تیرے ڈر سے میں نہیں دیکھوں گا، اللہ کہتے جا، جنت کے 8 دروازے میں نے تیرے واسطے کھول دی. میرے دوستو ہم سب امتحان میں، تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے درود پاک تھوڑا بڑا ہے، 3 لائن کا درود پاک یاد کر لو گے انشاءاللہ. یہ بیان کے بعد کارڈ تقسیم ہو جائیں گے. مولانا عثمان صاحب کون تقسیم کر دیں گے؟ ہمارے امتیاز بھائی جو ہے جنہوں نے یہ بیان کا سارا معاملہ طے کیا ہے وہی انشاءاللہ تقسیم کریں گے بیان کے بعد. لیکن بالکل دھکم دھکی نہ کرنا، سب لوگ یہ کارڈ لے کر جانا، ہماری ماں بہنیں بھی لے کر جا اور پڑھو، اور اس نیت سے پڑھو اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کر دے، اللہ قبر کے امتحان میں بھی کامیاب کر دے، اور اللہ آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کر دے. تو یہ درود پاک میں پڑھ کر آپ کو بتا دوں، اس کے 3 کتنے جملے ہیں؟ 3 سینٹینسز، 3 لکیریں. بھائی کتنی؟ 3. سب سے پہلے ہے رب صلی علی نبی محمد وآلہ. سب سے پہلا جملہ رب صلی علی نبی محمد وآلہ، یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ وصلی علیہ کما انت اہلھا، وصلی علیہ کما انت اہلھا. اور تیسرا جملہ وسلم وشرف وکرم دائما، وسلم وشرف وکرم دائما. تو یہ 3 جملے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس وقت یاد کرنا اس کا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن یہ کارڈ ملے گا تو یاد کر لو گے انشاءاللہ. آئندہ رامدیر میں بیان میں آؤں گا تو پوچھوں گا آپ سے، وہ پوچھوں گا نہیں. اور یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ امتحان میں کامیاب ہو جائے. اللہ تعالیٰ بار بار یہ درود پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستو، اب میں بات شروع کروں. میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے پیش کی جو بہت ہی چھوٹی، بہت ہی نرالی، بہت ہی انوکھی. بس اسی صورت پر ایک بات بتا کر ہم بات آگے بڑھائے کہ اس صورت میں اللہ نے ہم کو ایک دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک میسج دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ قل هو اللہ. اللہ کتنا؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا، روزی دینے والا. قل هو اللہ. میرے دوستو توحید بہت ضروری ہے، توحید بہت ضروری. میں ایک بات کہتا ہوں، جتنے انبیاء کرام آئے سب نے ایک ہی محنت کی، توحید. تو کون سی محنت کی؟ جتنے صحابہ کرام سب نے محنت کی کس پر؟ جتنے اولیاء کرام سب نے محنت کی کس پر؟ میں تو اکثر کہتا ہوں سب سے بڑے پیر پیرانے پیر، ہاں سب سے بڑے پیر پیرانے پیر، عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو میں اکثر کہتا ہوں، اکثر صورت میں کہتا ہوں کہ یہ پیرانے پیر کی زندگی کو پڑھ لو میرے دوستو، قسم اللہ کی پڑھ لو، ان کی زندگی پڑھ لو، ایسا سمجھو کہ سارے ولیوں کی زندگی میں نے پڑھ لی. جن کی زندگی پڑھ لو، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے دوستو کتنی پیاری اور کتنی نرالی اور کتنی انوکھی زندگی کہ پوری زندگی میں انہوں نے 5 کتابیں لکھی. پوری زندگی میں کتنی کتابیں لکھی؟ میں نے اکثر لوگوں کو بتایا کتنی کتابیں لکھی؟ 5. یاد ہوگی نا آپ کو؟ 5 کتابیں. اب تو میں نے بہت سی جگہوں پر بتایا اور بہت بتایا. پوری زندگی میں انہوں نے 5 کتابیں لکھی. غنیت الطالبین 1، فتوح الغیب 2، الفیوضات الربانیہ 3، الفتح الربانی 4، بشائر الخیرات 5 کتابیں لکھی. لیکن 5 کتابوں میں ایک ہی بات، 5 کتابوں میں ایک ہی بات. اور وہ کیا بات؟ توحید. بھائی کیا بات؟ توحید. بس ان کی ایک ہی بات کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہم امید کس سے کریں؟ اللہ سے. ہم بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ پر. ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ. ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ. میرے دوستو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اسی کو ہم کو سمجھایا گیا، قل هو اللہ 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 ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم سب کے سب خداوند کریم کے محتاج. اسی لیے میرے دوستو آج ہمارے اوپر جو حالات ہے، بھائی آج ہمارے مسلمان سماج پر جو حالات ہے،
ہم کسی کے اوپر انگلی کیوں اٹھاوے؟ بہت بڑا بیوقوف اور نادان ہے جو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں، قسم خداوند قدوس کی، آج جو بھی حالات ہمارے اوپر آئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں کس کی وجہ سے ہمارے، ورنہ اللہ نے تو صاف کہہ دیا، اللہ نے تو صاف کہہ دیا میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کہا کہ نہیں کہا اللہ نے؟ اگر میں تیری مدد کروں تجھے کوئی ہرا، اور اگر میں تجھے ہرا دوں تو تجھے کوئی جیتا بھی نہیں سکتا۔ آج ہم ہار رہے ہیں تو ہرانے والا کون؟ زور سے کہو، ہرانے والا کون؟ کسی پارٹی کی طرف انگلی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں کہ کسی کو بلیم کرو، کسی کو بلیم مت کرو۔ سب سے زیادہ دیکھو اپنے گناہوں کو، دیکھو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے تو مارا گیا۔ آج بھی تو نبی کے طریقے کو زندہ کر لے، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں زور سے کہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا إن ينصركم الله فلا غالب لكم۔ ہے نا قرآن کی آیت؟ کہو سبحان اللہ۔ بھائی قرآن کی آیت بڑی پیاری آیت، اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہوگی؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، اور جم کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ رب العالمین نے فرمایا إن ينصركم الله، اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں، ساتھ میں کہو اللہ فرماتے اگر میں تیری مدد کروں، میں تیری امداد کروں، میں تیری نصرت کروں، فلا يخذلكم، تجھے کوئی ہرا، تجھے کوئی ذلیل، تجھے کوئی رسوا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ فرماتے اگر میں تجھے ذلیل کر دوں، اگر میں تجھے رسوا کر دوں، اگر میں تجھے تباہ اور برباد کر دوں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، رب العالمین نے فرمایا تیری مدد میرے سوا کوئی، ہرانے والا بھی وہی اور جتانے والا بھی، ساتھ میں کہ ہرانے والا کون اور جتانے والا کون؟ تو بھروسہ کس پر؟ کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب ہرانے والا بھی اللہ، جتانے والا بھی، ساتھ میں کہ ہرانے والا بھی اللہ، جتانے والا بھی اللہ، تو بھروسہ بھی کس پر؟ اللہ۔ میرے دوستو یہی ہم کو سمجھایا گیا، توحید۔ میں توحید سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی لیے میرے دوستوں بڑا عجیب ہے وہ آدمی جو اپنی پیشانی کبھی ادھر جھکا دیا، کبھی ادھر جھکا دیا، کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ میرے دوستوں کسی بھی اللہ کے ولی نے، سننا، کسی بھی اللہ کے ولی نے کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کہو بھائی بے شک کسی بھی ولی نے یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کر۔ ارے میرے دوستوں کتابیں اٹھاؤ، اولیاء کے واقعات پڑھو، چاہے وہ حضرت جنید بغدادی ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہو، چاہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چاہے بابا فرید الدین ہو، چاہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو، ہر ولی نے یہی کہا توحید توحید، اللہ ایک، وہ معبود، وہ مسجود، وہ مالک، وہ خالق، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی لینے والا نہیں۔ دینے والا بھی کون اور لینے والا بھی کون؟ میرے دوستوں وہ دینے لینے پر آئے، اس کا تو عجیب کرشمہ ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکتا؟ بھائی ساتھ میں کون ایمان سے کوئی اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکتا؟ آج میرے دوستوں ہمارے پاس مشین، ہمارے پاس ٹیکنالوجی، ہمارے پاس ایجوکیشن، ہمارے پاس آج بڑی بڑی مشینیں، لیکن سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن خدا کی قدرت کا کوئی مقابلہ؟ دیکھو نا یہ آسمان پر پانی، اگر ابھی دیکھو بہت سی جگہ ہمارے انڈیا میں بارش ہو رہی اور سب کے سب تعجب میں کہ بھائی یہ تو گرمی کا موسم ہے، بارش کا موسم کہاں سے آ گیا؟ لیکن کوئی روک سکتا ہے؟ آپ بیٹھ کے اوٹلے پر کہے گا بھائی گرمی کا موسم تھا، اب سمجھو کل صبح بارش ہو جائے تو ہم سب کیا کہیں؟ یار ابھی تو مئی مہینہ بھی شروع نہیں ہوا اور یہ بارش برس گئی، لیکن کوئی روک سکتا؟ میں کوئی اللہ کو کہہ سکتا اللہ میں کہاں شروع ہوا تو نے پانی کیوں برسایا؟ میں کوئی کہہ سکتا اللہ کو؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے میری قدرت، میری کبریائی، میری طاقت کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ جب میں پانی اتاروں تو روک نہیں سکتا، اور اگر میں روک دوں تو اتار نہیں سکتا۔
تو اللہ اگر روک دے گے تو کوئی اتار سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی سپر پاور ہو، سپر طاقت ہو، کوئی کتنا بھی ٹیکنالوجی میں آگے جائے، لیکن ایک پانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی، پانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا۔ سننا یہ ہے، میرے ساتھ میں ترجمہ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رب العالمین نے فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ، اگر میں آسمان سے پانی برسا دوں، کیا کہہ رہے اللہ؟ اگر میں آسمان سے پانی برسا دوں فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، کوئی اس کو روکنے والا، ساتھ میں کہو کوئی اس کو روکنے والا، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، رب العالمین نے فرمایا اگر میں اترنے والے پانی کو روک دوں تو کوئی رحمت کا ایک قطرہ بھی اتار، وہ روک دے تو کوئی ایک ڈراپ بھی، ایک قطرہ بھی اتار کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی حکمت والا۔ تو خیر میرے دوست یہ بات کو سمجھ لو، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو یہ تو میں نے بہت آپ کو شارٹ میں بتا دیا کہ بھائی ہم سب کا خدا اسی کی پرستش کریں گے انشاءاللہ، اسی کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، زور سے کہو نا، زور سے۔ کون بھائی اللہ کے سامنے جھکنے والے ہاتھ اٹھائیں، اور یہ بھی کہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، ان کے سامنے رکوع کریں گے نہیں، منت مانیں گے تو صرف بھائی وعدہ پکا کرتے ہو نا، بہت ضروری ہے وعدہ پکا۔ دیکھو دوسری چیز میں 19-20 چلتا ہے، توحید میں 19-20 نہیں چلتا۔ 19-20 سمجھتے ہو؟ یہ سورت والوں کی زبان، کس کی زبان ہے؟ کہتے ہیں کہ 19-20 فرق ہو جائے گا، ہاں میں کہتا ہوں سب جگہ چلے گا، توحید میں اعمال میں چلے گا، اعمال میں چلے گا، ہاں بھائی اعمال میں چلے گا، 19-20 چلے گا۔ بھائی فرض پڑھ لیا، کبھی سنت نہیں پڑھا، کبھی فرض بھی پڑھا اور سنت بھی، قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جا معاف کر دیا، قیامت میں اللہ کیا کہیں گے؟ جا میں نے معاف کر۔ لیکن توحید کا معاملہ آئے گا تو اللہ بھی کہتے سب معاف کروں گا، لیکن توحید میں شک ہوگا تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، توحید میں 19-20 چلنے والا کہاں فیصلہ؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے تو کوئی بھی گناہ کر کے آئے گا، زنا، چوری، شراب، جوا، اللہ کہتے چاہوں گا تو پکڑ کروں گا، چاہوں گا تو معاف کروں گا، لیکن بندے یاد رکھنا اگر توحید میں کمی لے کر آیا کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستوں پھر ایک مرتبہ کہہ دو، ہاتھ اٹھا کے کس کے سامنے پیشانی جھکے گی؟ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکائیں گے۔ ہاں ولیوں کا احترام ضرور کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن سورت والوں کی طرح نہیں۔ میں نے تو سورت میں بہت امتحان لیا، جس سے بھی پوچھو ولی سے محبت کرتا، ولی سے محبت کرتا، ہاں کس سے محبت کرتا؟ کہا اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین۔ میں نے کہا محبت کرتا، کہاں محبت؟ میں نے کہا کہاں پیدا ہوئے، پیدا کب ہوئے تھے، انہوں نے پوری زندگی کیسے گزاری، ان کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے کتنے بچے تھے، وہ اجمیر کیسا پہنچے، اور اجمیر کے بعد انہوں نے کیا کیا معاملہ دنیا میں کیا، سب کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ اس سے تو کوئی کرکٹر کے بارے میں پوچھا ہوتا تو بول دیتا کہ اس نے اتنی سینچری بنایا ہے، اس نے اتنی ہاف سینچری بنایا ہے۔ کرکٹر کے بارے میں بول دیتا، خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کسی کو اور پھر کیا کہتا؟ میں اللہ کے ولی سے محبت کرتا۔ میں نے کہا وہ اللہ کا ولی بھی قیامت میں کہے گا محبت کرنی کی تو سچی کرتا، جھوٹی کیوں کیا؟ بھائی اللہ کا ولی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی قیامت میں سارے اولیاء سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے سارے اولیاء ہوں گے، میرے جیسا نالائق بھی کھڑا ہوگا اور وہ ولی اس کو کہے گا ارے تجھے بدنام کرنا تھا، کسی اور کو کرتا، میرے نام کو کیوں تو نے بدنام کیا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج میرے دوستوں میں پوچھوں گے، رامدیو کے مجمع سے پوچھو گے، بتاؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کتنی بیویاں تھی؟ آپ کو تو دو کہنے بھی ڈر لگتی ہوگی، لیکن صحیح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بیویاں تھی؟ دو۔ بچے کتنے تھے؟ جس سے جو من میں آئے کہہ دو، دو لڑکے اور ایک لڑکی۔ کتنے؟ دو لڑکے اور ایک،
میرے دوستوں میں نے پڑھا، بہت اولیاء کے بارے میں، اور دعا کرو کہ اللہ اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تو ایک نیت سے پڑھتا ہوں، کیا نیت سے پڑھتا ہوں؟ یہ نیت سے پڑھتا ہوں اللہ میں تو ولی بنا نہیں، پڑھتے پڑھتے ان کی برکت سے ان کے سامنے قیامت میں کھڑا کر دینا۔ جب ان کا قیامت میں کھڑا ہونا ہو تو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی وہاں پر کھڑا کر دے۔ بس اس لیے میں پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ اچھی خاصی کتاب تیار ہو جائے جس میں بہت سے اولیاء کے حالات آ جائے۔ دعا کرو کہ اللہ اس مقصد میں مجھے بھی کامیاب فرمائے۔ لیکن میں آپ کو سورت والے اور راندر والے کو کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر والے بابا سے محبت میں بھی کرتا ہوں، محبت آپ بھی کریں، لیکن اللہ کے واسطے کسی بھی ولی سے محبت کرے تو سچی محبت کرے، جھوٹی محبت یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے زبردست اللہ کے ولی، انہوں نے صاف اپنی کتاب میں لکھا، ان کی کتاب فتوح الغیب، ان کی کون سی کتاب؟ فتوح الغیب میں صاف طور پر انہوں نے عربی میں لکھا کہ جو گانا گاتا ہوگا، ناچتا ہوگا، بجاتا ہوگا، ڈھول بجاتا ہوگا، مجھے ڈر ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ لکھ رہے اپنی کتاب میں لکھ رہے، جو گانا گاتا ہوگا، بجاتا ہوگا، ناچتا ہوگا، وہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور آج پوچھو پیرانے پیر کو کون مانتا؟ سب انگلی اوپر کریں گے۔ اور رات کو 12 بجے کے بعد اسٹیشن کے پاس اپنی گاڑی میں چاروں دروازے کھول کے زوردار ڈیک چل رہا ہے، اندر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ راندر میں یا سورت میں جہاں بھی دیکھو موٹر سائیکل پر یا گاڑی میں چاروں دروازے کھول دیے، ڈیک چل رہا ہے، زوردار گانے چل رہے، اس کے موبائل میں گانے بج رہے، اور کہتا پیرانے پیر سے محبت کرتا۔ پیرانے پیر کہیں گے کیسی محبت کرتا تھا کہ میں نے تو کہا تھا یہ کرے گا تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور تو ایک طرف یہ سارے کام بھی کرتا تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ یہ وفاداری کے بے وفائی، اب یہ وفاداری کے بے وفائی، یہ ہمارے اندر بے وفائی بہت آ گئی ہے۔ آگے کے نہیں آ گئی، ارے صحیح طور آگے کے نہیں آ گئی۔ ہم جھوٹ بولنے میں اتنے آگے بڑھ گئے، بس اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جھوٹ بولنے میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے، حالانکہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنا اور کفر کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا بھی گناہ اللہ اتنا ہی دینے والا ہے۔ اللہ نے جھوٹ اور شرک دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا، اللہ نے جھوٹ اور شرک دونوں کو کہاں پر؟ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ رب العالمین نے فرمایا شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، کسی طرح جھوٹ بھی نہ بولنا۔ کفر اور شرک سے آدمی مردود ہو جاتا، جھوٹ بولنے سے بھی لوگوں میں مردود ذلیل ہو جاتا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک عورت اپنی چھوٹی بچی کو لے کر، سننا میری ماں بہنیں سن رہی ہے، ایک عورت اپنی چھوٹی بچی کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت، اب وہ بیچاری ایک عورت آئی چھوٹے سے بچے کو لے کر اور بھیک مانگ رہی تھی، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، بھیک مانگ رہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ بھیک مانگنے کے لیے آئی وہ عورت، اور ساتھ میں کیا ہے گود میں بچہ، تو خیر حضرت عائشہ کو جو دینا تھا وہ دے دیا، حضرت عائشہ کو گھر میں جو بھی صدقہ خیرات کرنا تھا وہ سب، لیکن وہ بچہ بہت رو رہا تھا، وہ دودھ پیتا بچہ یا تھوڑا بڑا بچہ ہوگا، وہ بچہ رو رہا چپ نہیں ہوتا، تو حضرت عائشہ کو رحم آ گیا، حضرت عائشہ نے کہا اے بیٹے چپ ہو جا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اے بیٹے چپ ہو جا، میں تجھے اچھی کھجور دوں گی، کس نے کہا؟ حضرت وہ مانگنے والی عورت جو تھی اس کے گود میں جو بچہ تھا وہ رو رہا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا اے بیٹے چپ ہو جا، میں تجھے بہت اچھی کھجور دوں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے سنا تو فوراً پوچھا اے عائشہ تو اس بچے کو کھجور دینے کا وعدہ کرتی ہے، کیا وہ کھجور تیرے پاس ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پاس وہ کھجور ہے، اور واقعتاً قسم اللہ کی وہ کھجور میں اس کو دینے والی ہوں۔ اور حضرت عائشہ نے کھجور اٹھایا اور بچے کو دے دیا۔ خیر وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اچھا ہوا کہ تو نے دے دیا، اگر تو نے صرف بہانہ کیا ہوتا تو مجھے ڈر تھا اللہ کی لعنت تیرے اوپر اتر جاتی ہے۔ میرے دوستو اندازہ لگا ایک بچے کے سامنے صرف اتنا کہنا میں تجھے کھجور دوں گی، یعنی ہمارے یہاں تو بہت ایسا چلتا کہ بیٹا چپ ہو جا تجھے یہ چاکلیٹ لا کے دوں گا، بیٹا چپ ہو جا تجھے یہ آئس کریم لا کے دوں گا، حالانکہ اندر دل میں کہتا کہ بھائی کچھ لا کے دینے والا نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب یہ جھوٹ پر اللہ کی لعنت اتر سکتی ہے تو جو بڑے بڑے ولیوں کے نام پر ہم جھوٹ بولتے ہیں
اس پر کیسے لعنت اترے گی؟ ملک عائشہ نے بچے کے بارے میں یہ کہا تو ہمارے نبی نے کہا جھوٹ ہوتا تو لعنت اتر جاتی. تو ہم سب ولیوں کے بارے میں جھوٹ، پیران پیر سے محبت، خواجہ معین الدین سے محبت، فلاں ولی سے محبت. ارے یہ جھوٹ کب تک بولتا رہے؟ بھائی محبت ہوتی، قسم اللہ کی، میں صحیح کہتا ہوں قسم اللہ کی، اگر پیران پیر سے محبت ہوتی تو فجر کی نماز قضا نہ ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کبھی پڑھا کہ پیران پیر نے فجر کی نماز چھوڑی ہو؟ میں پڑھا؟ زور سے کہو نہ پڑھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی فجر کی نماز سے چھوڑی نہیں، لیکن اپنی کتاب بشائر الخیرات، کون سی کتاب؟ بشائر الخیرات، اس میں پیران پیر نے لکھا کہ اگر کوئی ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے، پیران پیر اس میں لکھتے اگر کوئی ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤ اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دو. اب میرے دوستوں بتاؤ، پیران پیر سے محبت کرنے والے ذرا ہاتھ اوپر کرے. بھائی کرتے محبت تو ہاتھ اوپر کرے. وہ کرتے محبت. فجر کی نماز آج پڑھی؟ ارے کہو نہ پڑھی؟ اور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ورنہ یہی پیران پیر قیامت میں کہیں گے کہ اچھا ہوا میں تیرے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں تجھے دفن بھی نہ ہونے دیتا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بھائی آج دیکھو میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، ہاں کچھ ایسے حالات سن کے بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے ایسا بول رہا ہوں. بس دعا کرو اللہ تعالی ہم کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں پھر سے ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ، پھر سے کہہ دو لا الہ. ہاں سب کچھ کرنے بھرنے والا کون؟ اللہ. چلو ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب العالمین نے فرمایا سب کچھ کرنے والا کون؟ حضرت ساتھ میں سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ ہمارا مقدر بنانے والا کون؟ ہماری قسمت کو بنانے والا کون؟ ہمیں اولاد دینے والا کون؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ ہمیں عزت دینے والا کون؟ ہرانے والا کون اور جتانے والا کون؟ اللہ ہی اللہ. سب کچھ کرنے والا کون؟ دیکھو اب تو ایک بات ہو گئی لا الہ. میرے گانگر کے بھائی وعدہ کر لو اللہ کے سامنے پیشانی چکائیں گے. اب ادھر ادھر میں ہاں یہ وعدہ پکا نہیں، ادھر ادھر. چلو ایک بات ہو گئی تو اب دوسری بات پر ہم آ جائے. لا الہ الا اللہ کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، آخری تاریخیں چل رہی. کون سی تاریخ ہو گئی؟ ہاں 29 تاریخ ہو گئی الحمدللہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے. میں ربیع الاول کے مہینے کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ لوگ دیکھو یہ آخری پیغام، اس کے بعد بیان ختم، لیکن لمبا پیغام ہے. سنو گے نا؟ 2 گھنٹے پورے تو نہیں ہونے، جیسا ہوئے تو گھنٹی بجا دینا. بہت بہت امپورٹنٹ پیغام. بھائی سب کہو، پہلے ہاتھ اوپر کرو، یہ پیغام سب لیں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم کو 2 باتیں بتاتا ہے. ایک نبی کی ولادت، نمبر 2 نبی کی وفات. اس لیے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں نبی کی ولادت بھی ہوئی اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں نبی کا وصال ہوا. پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی. مہینہ بھی ایک، دن بھی ایک. مہینہ بھی ایک اور دن بھی. تو ولادت پر تو میں نے پہلے بہت صورت میں سنایا. آج میں چاہتا ہوں میرے دوستوں ایک پیغام آپ کے کانوں تک پہنچا دو کہ ہمارے نبی کی وفات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں صحیح بات ہے ہم تو گنہگار ہیں، نالائق ہیں، لیکن کتنا بھی نالائق ہوگا لیکن جب نبی کے وصال کا تذکر آتا ہے تو اس کے بھی بدن کے بال بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میرے دوستوں ہمارے نبی کا وصال کیسا عجیب و غریب ہوگا. ارے آج ہماری ماں مر جائے تو ہم روتے ہیں، ہمارا سگا باپ مر جائے تو ہم روتے ہیں، ہمارے بچے مر جائے تو ہم روتے ہیں. حالانکہ میں ماں سے محبت کروں، میں ابا سے محبت کروں، میں بچوں سے محبت کروں، وہ محبت بہت کم ہوگی اس کے مقابلے میں صحابہ نے جو نبی سے محبت کی ہوگی اس کی تو کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا. وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے نبی سے جو محبت کی ہوگی اور ہمارے نبی نے جو صحابہ سے محبت کی اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. میرے دوستوں میں کہتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہوگا، کوئی کتنا ہی بڑا امیر ہوگا، لیکن نبی کی جو شان تھی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا.
وہ نبی کی شان کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ میرے دوستو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آ گئے جنہوں نے وضو کیا ہوگا، میں نے وضو کیا، آپ نے وضو کیا، ہم سب کے وضو کا پانی کسی نالے میں چلا گیا، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا، آپ کے ہاتھ کا بچا ہوا پانی، آپ کے چہرے کا بچا ہوا پانی، آپ کے سر مبارک کا بچا ہوا پانی، آپ کے پاؤں مبارک کا بچا ہوا پانی کبھی نالے میں نہیں گیا، کبھی کوئی گٹر میں نہیں گیا، بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا اور وہ پانی کو لیتا، اپنے چہرے پر اپنے سینے پر ملتا اور کہتا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا اب قبر کا عذاب میرے قریب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، نبی اندازہ لگاؤ جب ایسا نبی دنیا سے جاتا ہوگا کیسا سما بندہ ہوگا، وہ کیسا سما بندہ ہوگا۔ ایک بات صرف آپ کو بتا دوں میرے دوستو، پھر میں وہ وفات کے واقعے پر آؤں۔ میرے دوستو، وہ صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ۔ آپ کو پورا نام یاد نہ رہے اتنا یاد رکھو، کیا نام حضرت؟ ان کا کھجور کا باغ ہے، کھجور کے درختوں کا اور کھجور کے درخت پر ہے، اور اس زمانے میں درخت پر چڑھے ہوتے اور پیچھے ٹوکرا ہوتا، یوں کھجور توڑتے اور پیچھے ٹوکرے میں ڈالتے۔ وہ کون صحابی؟ حضرت عبداللہ۔ وہ باغ میں، اپنے باغ میں اپنے کھجور کے درخت پر ہے، اور کان میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ میں کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ وہ کھجور توڑ گئے، کان میں آواز آئی کہ میرے نبی، میرے محبوب، میرے آقا، میرے راج دلارے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پاؤں پھسلا، پاؤں زمین پر گرے، بس پاؤں پھسلا سیدھے درخت سے اب زمین پر گرے ہوں گے تو ہاتھ میں چوٹ لگی تو نہیں لگی؟ ہاتھ میں چوٹ لگی، پاؤں میں، بھائی کوئی بھی گرا ہوگا ہاتھ پاؤں میں چوٹ لگی، لیکن ہاتھ کو بھی نہیں دیکھا، بھائی ہاتھ کو نہیں دیکھا، پاؤں کو نہیں دیکھا، وہ ٹوکرا جو گردن پر تھا وہ ٹوکرا بھی گر گیا، کھجور کو بھی نہیں دیکھا۔ حدیث پاک میں لکھا دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی اللہ جن آنکھوں سے میں نبی کو دیکھتا تھا اب نبی نہ رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں۔ کون ہے جو ایسی دعا مانگے؟ ہے کوئی ایسی دعا مانگے؟ بڑی بڑی ماں مر جاتی لیکن کوئی کہتا ہے کہنا ماں مر گئی مجھے بھی موت دے دے، اب بیوی مر گئی اللہ مجھے بھی موت دے۔ نہیں، کیوں؟ یہ محبت ہی کچھ عجیب تھی، یہ محبت ہی عجیب تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ جب نبی نہ رہے اور نبی کو میں دیکھ نہیں سکتا تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، اللہ میری آنکھ چھین لے۔ اور پھر دوسری دعا مانگی، نبی نہ رہے میں ان کی باتوں کو سن نہیں سکتا تو اللہ مجھے کان میں سننے کی طاقت بھی نہیں چاہیے، وہ بھی چھین دے۔ میرے دوست کو لکھا یہاں دعا مانگی، یہاں دعا قبول ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کانوں کی سنوائی چلی گئی۔ بڑا آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن، ایسے ہی باغ میں پڑے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے۔ گھر والوں کو فکر ہوئی تو گھر والوں کو فکر بھی بہت دیر تک گھر میں نہیں آئے، گھر والوں کو فکر ہوئی، گھر والے آئے دیکھا کہ باغ میں پڑے، ہاتھ پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور نظر کچھ نہیں آتا کان سے، تو گھر والے حیران ہو گئے، تو بیوی بچے پریشان ہو گئے کہ گھر سے گئے تھے تو بڑے طاقت والے تھے، ابھی تو آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کان سے سن بھی نہیں سکتے۔ خیر گھر والوں نے اٹھایا، گھر میں لائے اور گھر میں لا کے ان کو ہلا کر پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے۔ اللہ نے ان کو زبان تو دی تھی نا، تو اللہ نے ان کو زبان پر کیا جملہ کہا؟ میرے دوستوں مجھے اور آپ کو تو صرف رونا ہی رونا ہے، صحیح میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے تو کیا جملہ کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، لا تفکروا یا اہل بیتی، کہا میرے گھر والوں فکر مت کرو، میرے گھر والوں فکر مت کرو، میں نے تو آخرت کا کام پورا کر دیا، میں نے تو آخرت کا ایگزام دے دیا، میں امتحان میں کام میں۔ گھر والوں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہا فکر مت کرو، قیامت میں جب یہ نبی میرے سامنے آئیں گے آمنا سامنا ہوگا، ایک طرف میں رہوں گا قیامت کے میدان میں اور ایک طرف میرے نبی ہوں گے، اور میرے نبی پوچھیں گے اے عبداللہ، میرے نبی پوچھیں گے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ تو میں میرے نبی کو کہوں گا کچھ لے کر نہیں آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا ہوں۔ میں نبی کو کہہ دوں گا میں آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آیا، اور امید ہے کہ یہ جواب سن کر نبی میری سفارش کریں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے دوستوں ان کے پاس تو جواب تھا، میرے اور آپ کے پاس ہے کوئی جواب ہے؟ تو قیامت میں ہم کیا کہیں گے؟ جیسے نبی عبداللہ کو پوچھیں گے مجھے اور آپ کو بھی پوچھیں گے کیا لے کر آئے، کیا کہیں گے؟ ٹی وی لے کر آیا، کیا کہیں گے میرے دوست؟ ٹی وی لے کر آیا، موبائل لے کر آیا،
گانے گا کے آیا، ناچ کے آیا، بجا کے آیا، فجر کی نمازوں کا جنازہ اٹھا کے آیا، تو قیامت میں وہ بھی کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے کہو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، اسی میں تو یہ واقعہ پیش آیا بھائی۔ حضرت عبداللہ کا واقعہ کون سے مہینے میں پیش آیا؟ ربیع الاول۔ اب میں آپ کو ربیع الاول کا پیغام بھائی سب یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہم میرے دوستوں بہت باریک اور بہت نازک پیغام ہے، میں جلدی جلدی بتا دوں، وقت کافی ہوگا، لیکن بہت باریک اور بہت نازک پیغام ہے۔ اللہ اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں کیا پیغام ہے، سنو ذرا، کان کھول کر سنو۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ سننا، ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا۔ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا۔ مسجد نبوی کے بیچوں بیچ ہمارے نبی کا مبارک جنازہ لاتے اور سارے صحابہ بیٹھے، اور مسجد میں پوری مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں اور سب کے اندر ایک سناٹا چھایا ہوا۔ بس سبھی سب رو رہے ہیں، بھائی روتے ہوں گے کہ نہیں روتے؟ سب کے سب رو رہے، عجیب سناٹا چھایا ہوا۔ بیچ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا اور پوری مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں اور سارے صحابہ غم میں ڈوبے ہیں، سارے صحابہ غم میں ڈوبے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی غم۔ لیکن میرے دوستو وہ عجیب و غریب واقعہ کب پیش آیا؟ جب حضرت ابو بکر اندر آئے۔ ابھی تک حضرت ابو بکر آئے، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، کہیں سفر پر تھے، خبر ملی، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، قسم کھا کر کہو میرے دوست ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے اور آپ کے دل پر کچھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا پوری امت کی محبت ایک پلے میں، میرے ابو بکر کی محبت ایک پلے میں، تو میرے ابو بکر کا پلہ جھک جائے گا اور تمہارا پلہ اٹھ جائے گا۔ تو اب اندازہ لگا حضرت ابو بکر کی محبت کیسی ہوگی، بھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میرے دوستوں میرے جیسا نالائق کیا کہے، مجھے تو کچھ عجیب عجیب لگتا ہے میرے دوستوں۔ وہ حضرت ابو بکر آئے اور آنے کے بعد سیدھے ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس بیٹھ گئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر، اور وہ چادر مبارک کو چہرے سے ہٹایا، بھائی ہمارے نبی کے چہرے انور پر جو چادر مبارک تھی وہ چادر کو ہٹایا، اور معلوم نہیں کتنی دیر تک ابو بکر نے اپنا گھائی نبی کے گھائی سے ملا دیا، میں اپنا گھائی نبی کے گھائی سے ملا، اور کیسا روئے ہوں گے کہ ابو بکر کے آنسو نبی کے گھائی پر بہ رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جملے کہے۔ کتنے جملے کہے میرے دوستوں؟ ہمارے بھائیوں کو یاد نہیں، یاد کر لو، ربیع الاول کے مہینے میں اگر یہ یاد نہ ہوئے تو کب یاد ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جملے وہی نبی کے مبارک جنازے کے پاس، اور ابو بکر کا گھال نبی کے گھال پر لگا ہوا، اندازہ لگاؤ کیسی نازک گڑی ہوگی۔ اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے؟ 4 جملے کہے۔ سب سے پہلے کہا طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے نبی، کتنے پیار سے کہا، اے میرے نبی آپ زندہ تھے تو بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، آج اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کا چہرہ اور نورانی بن گیا۔ اس سے اندازہ لگا ہمارے نبی کا چہرہ کیسا چمکتا دمکتا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ میں ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟ کیا فرمایا ابو بکر نے؟ طبت حیا و طبت میتا، کہ آپ زندہ تھے اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، آج پردہ فرما گئے آپ کے چہرے پر اور نور آ گیا۔ میرے دوستوں یہ محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے کہو نا محبت کی بات ہے نا۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ سننا کتنا اچھا جملہ، کیا کہا؟ اے میرے نبی، اے میرے آقا، اے میرے راج دلارے، آپ اپنی مرضی سے گئے۔ بھائی ہمارے نبی اپنی مرضی سے گئے کہ نہیں گئے؟ ارے زور سے کہو نا، گئے نا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے خدا کے دربار میں گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے، ہم اپنی جانیں دے دیتے لیکن آپ کو جانے۔ کتنے جملے ہو گئے؟ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر بالکل صحیح، ہماری طرف جھوٹی باتیں بالکل صحیح، کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معاشور۔ کیا فرمایا؟
حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے نبی آپ نے چیخنے سے چلانے سے کپڑا پھاڑنے سے آپ نے منع کیا، اگر منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر اتنا روتا یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کا دریا بہنا شروع ہو جاتا۔ میرے دوستو ابو بکر کی محبت کو دیکھو، اتنا روتا ابو بکر، اتنا روتا آنکھوں کا پانی ختم ہوتا، خون کے نالے بہنا شروع ہوتے، لیکن ابو بکر اپنی آنکھ ختم کر دیتا لیکن آپ کی محبت کو ختم نہیں کرتا۔ میرے دوستو کتنی بات ہو گئی، اب سن جو حدیث پاک میں لکھا ہے، یہ 3 جملے جب کہے تو بتاؤ جتنے صحابہ ہوں گے کیسے روتے ہوں گے۔ تو ابو بکر تو رو گئے ہوں گے لیکن وہ صحابہ جو اب تک اندر رو رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے جب یہ جملے تھے تو سارے صحابہ رو پڑے، پوری مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ رہی، اور چوتھا جملہ تو ایسا کہا کہ صحابہ بے ہوش ہونے لگے۔ چوتھا جملہ تو ایسا کہا صحابہ بے ہوش ہونے لگے۔ کیا کہا؟ بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ بھی آمین کہہ دو، میں بھی آمین کہہ دوں، اللہ ہم کو بھی نصیب کر دے۔ حضرت ابو بکر کا گھال مبارک نبی کے مبارک گھال پر روئے جا رہے، 3 جملے کہہ دیے، چوتھا جملہ فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک، کہو آمین، بھائی اللہ سب کو نصیب کرے، ہمت سے کہو آمین۔ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ جب حیات تھے، آپ کی جب آنکھیں کھلی تھی، اس وقت آپ ہم کو یاد کرتے تھے، اس وقت آپ ہم کو یعنی ہم امتیوں کو آپ یاد کرتے تھے اور ہم امتی آپ کے دل میں تھے۔ اے نبی وعدہ کر کے جاؤ جیسے دنیا میں ہم آپ کے دل میں تھے، قیامت میں بھی ہم آپ کے دل میں رہیں گے۔ میں کہو آمین، اللہ یہ دولت ہم کو نصیب کرے، قیامت میں نبی ہم کو پہچانے اور ہم ان کے دل میں۔ میرے دوست اگر انہوں نے نہیں پہچانا تو بہت مشکل ہو جائے گا، زور سے کہو ہو جائے گا نہیں ہوگی۔ میرے دوست میں بھی جو چیخ کے بیان کرتا نا، اس نے قیامت میں کہہ دیا میں نہیں پہچانتا، میرے دوستوں کچھ کام نہیں آئے گا، یہ بیان چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ ایک مرتبہ کہہ دے تو میرا امتی، سمجھے بیڑا پار ہو گیا، اور اگر وہ یہ کہہ دے میں تجھے نہیں پہچانتا تو میرے دوستوں کوئی بھی عمل کام آئے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست اللہ کے ولی تھے، لیکن کعبے کی چوکھٹ پر گئے اور دعا مانگی، ایسی دعا مانگی کس نے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کی چوکھٹ پہ جا کے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ اے اللہ قیامت میں میرے گناہوں کو چھپا دینا۔ کیا کہا؟ اللہ قیامت میں میرے گناہوں کو۔ شیخ سعدی زبردست اللہ کے ولی، یہ علماء کرام جانتے ہیں، وہ کعبے کی چوکھٹ پر دعا مانگتے، اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو چھپا دینا، اور اگر اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو کھولنا ہو تو پھر مجھے نبی کے پاس مت لے جانا، اس لیے کہ اگر میرے گناہ کھلے اور نبی کے پاس گیا تو ان کو منہ کیا بتاؤں گا؟ ان کو چہرہ وہ پوچھیں گے اچھا تو زنا کر کے آیا، وہ کہیں گے اچھا تو چوری کر کے آیا، کیا منہ بتائیں گے؟ میں نہیں بتا سکتے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے، انابت اور توبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے کتنے جملے، اب سننا میرے دوستو، 4 جملے کہہ دیے، 4 جملے۔ اب بتاؤ مسجد نبوی میں کیا حال ہوگا جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ نبی ہم امتیوں کو یاد بھی کرنا، اپنے دل میں بھی رکھنا۔ کئی صحابہ بے ہوش ہو گئے، پوری مسجد نبوی میں رونے کا سما بندہ ہوا، لیکن میرے دوست حضرت ابو بکر وہیں پر بیٹھے، تھوڑی دیر میں چادر مبارک کو پھر چہرے انور پر رکھا۔ کس نے؟ حضرت ابو بکر نے۔ اور حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ابھی تو نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، حضرت ابو بکر نے چادر رکھا اور یہ جملہ کہا قد حان وقت الظہری، کہا ظہر کا وقت ہو گیا، کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ زور سے کہو کون سی نماز؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا، این بلال کہاں؟ میں کیا پوچھا؟ بلال کہاں؟ ظہر کا وقت ہو گیا اور ظہر کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے، بلال کہاں ہے؟ اذان دینا ہے، اس لیے اذان کون دیتے تھے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے کھڑے ہوئے، کہا حان وقت الظہری، ارے لوگوں اب رونا بند کرو، ظہر کا وقت ہوا، اور یہ بتاؤ بلال کہاں ہے؟ جب انہوں نے پوچھا بلال کہاں ہے تو صحابہ نے اشارہ کیا وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے۔ بھائی حضرت بلال کہاں بیٹھے تھے؟ بالکل، اور کیسے بیٹھے تھے وہ بھی حدیث پاک میں لکھا، اپنے دونوں پاؤں کو یوں رکھے ہوئے
اور چہرہ جھکائے ہوئے اور ہاتھ اس طرح اپنے سر پہ رکھے ہوئے، مطلب جیسے چھوٹے بچے کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس طرح حضرت بلال وہاں مسجد کے کونے میں رو رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، رو رہے۔ تو میرے دوستوں قسم اللہ کی، بلال کے دل پر جو گزری ہوگی وہ تو کچھ عجیب ہی گزرتی ہے، ارے عجیب ہی گزرتی ہوگی۔ وہ بلال جو جیتے تھے تو نبی کی محبت میں، کھاتے تھے تو نبی کی، پیتے تھے تو نبی کی، ارے وہ بلال تو ایسے بلال تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے کہا تھا اے بلال فکر مت کرنا، جب میں جنت میں جاؤں گا میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور اونٹ کی رسی تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ ہمارے نبی نے کہا تھا بلال میں جنت میں جاؤں گا، اونٹ پر جاؤں گا اور میرے اونٹ کی رسی، وہ بلال کے دل پر گیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈ رہے اینا بلال کا، لوگوں نے بتایا کہاں بیٹھے، مسجد نبوی کے۔ حضرت ابو بکر خود گئے۔ میرے دوستوں دیکھو کیسی ہمت والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تواضع اور عاجزی والے، وہ گئے اور بلال تو ایسے گردن جھکا کے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر نے وہ کندھے پر ہاتھ مارا، جیسے ہم کو کسی کو ہٹانا ہے نا، جھگانا، حضرت ابو بکر نے کندھے پر ہاتھ مارا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور دیکھا کہ ابو بکر، بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر کے گلے لگے۔ صحابہ فرماتے ہم نے رونا دیکھا لیکن ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا۔ ہم نے زندگی میں بہت رونا دیکھا لیکن بلال ابو بکر کے گلے لگے، ابو بکر بلال کے گلے لگے۔ اور روتے روتے بلال نے کیا فرمایا؟ بھائی روتے روتے حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال نے ابو بکر کو گلے لگایا، بہت روئے اور روتے روتے کہا یا ابا بکر الآن صرت یتیما، اے ابو بکر کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج بلال یتیم ہو گیا۔ میرے دوستوں اندازہ لگا بلال نے اپنے آپ کو یتیم کیسے کہا؟ وہ یتیم تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ابا کا انتقال ہو جائے اور وہ بالغ نہ ہوا ہو، کوئی بچہ بالغ نہ ہوا ہو اور ابا کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے۔ حضرت بلال تو ماشاءاللہ بڑے ہیں لیکن کیا فرمایا؟ کسی کا کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں سمجھتا میں چھوٹا بچہ ہوں اور میرے ابا کا سایہ سر سے۔ میرے دوست حضرت بلال وہ اب سننا حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، اب اصل بات پر آنا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اب رونا تو سر بہت روئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا اذن یا بلال، اے بلال چلو اذان دے دو، بھائی یہ جگہ ہے یہاں چڑھ جاؤ اور اذان اذن یا بلال، اے بلال۔ حضرت بلال نے کیا کہا؟ لاؤ اذان نہیں دوں گا۔ حضرت بلال نے کہا اذان نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا دینا کیوں نہیں دو گے، کیا ہوا؟ سننا حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال نے کہا میں جب اذان دیتا تھا، میں جب آج تک میں نے اذان دی، جب میں اذان پر پہنچتا تھا، کس پر پہنچتا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال کہتے جب میں اس جملے پر پہنچتا تھا، برسوں میں نے اذان دی، 10 سال میں نے اذان دی، لیکن جب میں اس جملے پر پہنچتا تھا یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا تھا یا نبی کا کمرہ دیکھتا تھا۔ جب میں اس جملے پر پہنچا، بھائی ساتھ میں کہو کون سا جملہ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال کہتے جب اس جملے پر پہنچتا یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا یا نبی کا کمرہ دیکھتا۔ کہا ابو بکر تم ہی بتاؤ آج کیا میں نبی کا جنازہ دیکھوں گا؟ کیا آج میں نبی کا جنازہ، کیا میرے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نبی جس کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، کبھی کمرے کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، آج کیا ان کے جنازے کو دیکھوں گا؟ میں اذان نہیں دوں گا۔ اب سننا میرے دوست، بلال نے کہہ دیا میں اذان۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرے دوستوں کوئی اور ہوتا تو کچھ اور کہتا ہے لیکن ابو بکر سے کیا فرمایا؟ کہا بلال اگر تو اذان دے گا، سنو حضرت ابو بکر نے فرمایا، یہ جملہ یاد کر لو میرے راندر کے بھائیوں، حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اگر تو اذان دے گا اور میں ظہر کی نماز پڑھاؤں گا، یہ جو جنازے میں میرے اور تیرے آقا ہے ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور اے بلال اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی قیامت میں بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جنازے میں سوئے ہوئے میرے اور تیرے آقا قیامت میں بھی ہم کو معاف۔ اب بتاؤ بلال کے اندر اب ہمت تھی؟ میں جب یہ جملہ سنا کہ نبی قیامت میں بس لکھا، حضرت بلال چڑھ گئے اور شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کی۔ اب حضرت بلال اذان دیتے گئے لیکن جب یہ جملے پر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے اس جملے پر آئے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اس لیے کہ کس کو دیکھا؟ نبی کے۔ میرے دوستوں حدیث سے پاک میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے،
ایک مرتبہ بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آئے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی مرتبہ بے ہوش ہوئے؟ 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ 11 مرتبہ ابو بکر نے سر پر پانی ڈالا، ان کو ہوش میں لائے۔ ابو بکر نے کہا کچھ بھی ہو جائے اذان دو گے۔ چنانچہ اذان ہوئی اور حضرت ابو بکر نے فرمایا چلو صفے بنا دو، ظہر کی نماز ہوگی۔ میرے دوستوں بتاؤ ابو بکر نے 4 رکعت کیسے پڑھائی ہوگی؟ میں کیسا ابو بکر کا دل پھٹتا ہوگا۔ خیر وہ 4 رکعت پڑھائی اور 4 رکعت پڑھانے کے بعد کہا، حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے نبی قیامت میں گواہی دینا کہ ابو بکر نے آپ کی وفات پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ قیامت میں گواہی دینا آپ کے وصال پر بھی ابو بکر نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستوں میں اب آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر کبھی نماز معاف ہوتی تو اس دن ہو جاتی نا؟ ارے صاحب قرآن نہیں ہے، صاحب شریعت کا انتقال ہو گیا، بھائی نماز معاف ہوتی تو اس دن، لیکن ابو بکر میں ہمت تھی نماز چھوڑنے کی۔ غور سے کہ ابو بکر میں ہمت تھی نماز چھوڑنے کی۔ پڑھائی کی نہیں پڑھائی، کتنی رکعتیں پڑھائی؟ روکے دھوکے پڑھائی نہ پڑھائی کتنی؟ اور حضرت بلال نے اذان دی کہ نہیں دی؟ ارے روتے دھوتے کسی بھی حال میں اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دی، دھوتے دھوتے 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے، پھر بھی اذان دی۔ کیوں؟ بلال نے کہہ دیا نماز چھوڑنے کی میرے میں بھی ہمت نہیں، ابو بکر نے کہہ دیا نماز توڑنے کی میرے میں بھی ہمت نہیں، لیکن میرے راندر کے جوانوں میں ہمت آ گئی۔ اللہ میرے دوستوں، میرے اور آپ میں ہمت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کا مطلب وہ ابو بکر سے بھی ہم، بلال سے بھی ہم، کیا میرے دوستوں رات کو 12 بجے تک کہہ رہے کھیلتے نہیں کھیلتے، پتے چلتے، منہ میں پان گٹکا دبا کر، یہ مومن ہے، منہ میں سگریٹ، پان، گٹکا، بیڑی، اللہ اکبر۔ اور ایک بھائی میرا گٹکا کھاتا تھا، میں نے کہا حرام، میں نے کیا کہا؟ گٹکا کھانا زور سے کہوں اور زور سے کہوں، آپ کو یہ فتویٰ نہیں اچھا لگے گا۔ میرا ایک بھائی گٹکا کھاتا تھا، میں نے کہا حرام۔ ایک بھائی نے سگریٹ پی، میں نے کہا حرام۔ تو مجھے کہتے ہیں مولانا، مجھے کہتے ہیں قاضی صاحب تم بہت سخت ہو، باقی دوسرے مولانا لوگ ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوگا؟ میں جو بھی بات کر رہا ہوں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، کوئی 31واں پارہ تھوڑی میں اتار رہا ہوں۔ تو بتا نہیں مولانا تم جب بیان کر رہے ہیں تم تو بہت سخت بولتے، باقی دوسرے لوگ اتنا سخت۔ میں نے کہا ہاں، کچھ لوگ میٹھی ٹیبلٹ دیتے، کچھ لوگ کڑوی دیتے، لیکن ڈاکٹر کون سی دیتا؟ کڑوی دیتا یا نہیں دیتا؟ وہاں تو نہیں کہتا کہ میں کڑوی چیز یا میٹھی دے دے۔ ڈاکٹر تو کبھی کبھی کہتا چل اندھا ہو جا، انجیکشن مارنا ہے، ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ وہاں کہتا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہیں مارنا کا۔ اور کبھی کبھی کہتا جا آئی سی یو روم میں جا، ابھی آپریشن ہوگا تیرا، آپریشن بدن پھاڑتا، وہ کڑوی دوا بھی دے دے تو الحمدللہ، وہ انجیکشن مارے تو سبحان اللہ، وہ آپریشن کرے تو اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ اور پھر آخر میں وہ کتنا بل ہوا کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ دے، ایسا ہی ہوتا نا بل؟ ہاں وہ بل بھی دیا، ساتھ میں مٹھائی کا ڈبا، موہن کی مٹھائی، میں یہ مٹھائی کیوں دیا؟ آپ نے مجھے شفا دے دی، کتنا علاج کیا۔ تو میرے دوستوں وہ کڑوے انجیکشن مارے تو مٹھائی کا ڈبا، اور قاری محمد علی بولے تو 5 روپیہ بھی نہیں، اور اوپر سے کہے کہ دوسرے مولانا بہت نرم، یہ بہت گرم۔ ہاں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، جب حضرت کہو ساتھ میں صدیق اکبر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ ایک نماز چھوڑے، بلال حبشی کے اندر طاقت نہیں کہ ایک نماز چھوڑے، میرے رامدیو کے جوان بھائی کے اندر کہاں سے ہمت آئے؟ دیکھو کتنے بیٹھے دائیں بائیں، ادھر کتنے بیٹھے، کتنے ایسے ہوں گے قسم اللہ کی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، آج کی بات، کل کی بات چھوڑو، آج فجر، کتنے ایسے ہوں گے ظہر نہیں پڑھا، کتنے ایسے جو بیان میں بیٹھا عشاء نہیں پڑھا، اور کتنے ایسے جو یہ سوچ کے سوئے گا کہ کل فجر میں اٹھنا۔ کیا ہمارا ایمان ابو بکر سے بھی آگے ہو گیا؟ کیا ہمارا ایمان حضرت بلال سے بھی آگے ہو گیا؟ میرے دوستوں ان کو قیامت میں جواب دینا تو مجھے اور آپ کو قیامت میں جواب نہیں دینا، اگر دینا کہ نہیں دینا؟ تو چلو میرے دوستوں یہ ربیع الاول کا پیغام، بس سن لیا ربیع الاول کا پیغام۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ صدیق اکبر نے وفات رسول پر نماز کو قضا نہیں کیا، بلال حبشی نے
نماز کو قضا نہیں کیا. آج میرے راندر کے بھائیو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہماری بھی نماز قضا نہیں ہوگی. چلو ہاتھ اوپر کر لو بھائی ماشاء اللہ. میری ماں بہنیں جہاں بھی بیٹھے ہوئے بھی اندر اندر ہاتھ اوپر کرو اور جو میں کہوں آپ لوگ کہہ دو. بھائی دیکھو فکر مت کرنا, کہہ دو, اللہ کا نام لے کر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہہ دو انشاءاللہ. نبی کی محبت میں آ کر, ساتھ میں کہو نبی کی محبت میں آ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا ہے, وعدہ پکا ہے بھائی, وعدہ بالکل پکا ہے. ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. بھروسہ کر لوں. ہمارے گجرات میں کہتے بھروسے کی بھیج تارا جانے. بھروسہ کر لوں نا, ایسے نہیں کروں گا بھائی. یہ کرسی امانت ہے. یہ میں سب کو کہتا ہوں, میں جب یہاں کرسی پر آتا ہوں نا, میں آپ کو صحیح کہوں, جب میں یہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں وہ کوئی ملاقات کے لیے ادھر آتا, کوئی دعا کے لیے ادھر آتا, لیکن میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ یہ جو کرسی ہے نا کرسی, آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولانا بیٹھ گیا 2 گھنٹے تک بولا چلا گیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں آپ کو صحیح کہوں, جب بھی کرسی پر میں بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے نیت کرتا ہوں میں بیان تجھے کروں گا. کس کو کروں گا؟ میں اپنے آپ کو کروں گا. یہ امانت چاہیے. یہ کرسی کا کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. آپ لوگوں کو سنگل جواب دینا ہے مجھے. قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا تو بہت چیختا چلاتا تو کیا کرتا تھا. ارے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. اس لیے میں تو ایسی بات کہتا ہوں بھائی دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو ہاتھ اوپر اٹھا کے ارادہ کیا, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کرو گی نہیں؟ کرو گی نہیں؟ میرا حال تو مداری کے جیسا ہے. میں کسی میں ہوں وہ مداری کا آپ نے دیکھا ہوگا نا, کھیل دکھاتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے بھائی تو کچھ دے دے, بھائی تو کچھ دے دے. میں نے بھی کھیل بتایا. اب میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسہ دے دے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تیرے مال میں خوب برکت تھا. بھائی زور سے کہا آمین. ہاں بھائی مسلمان کے پاس مال بھی تو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. دعا کرو, اس سے مانگو, اللہ سے مانگو اللہ مجھے مالدار بنا دے. وہ کہو نا آمین. آپ لوگ ایسے بیٹھے جیسے کسی کو پیسہ پسند ہی نہیں ہے, خالی مجھے ہی پسند ہے. میرے پاس تو ایک درود شریف بھی ہے, ایک درود شریف بھی ایسا ہے جس میں میرے نبی نے فرمایا یہ پڑھتا رہے کچھ دن میں تو تیرے علاقے کا سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. ایسا درود ہے, میں پڑھتا ہوں. ایک بھائی نے مجھے کہا مجھے دے دے. میں نے کہا پہلے مجھے بننے دے پھر دے دوں گا, پہلے میں تو بن جاؤں. ایسا بھی درود ہے, یہ ہمارے نبی کا احسان ہے. پڑھتے جاؤ, اللہ ایسی ایسی جگہ سے روزی دے گا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ایسی جگہ سے روٹی دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ دینے والا, اگر مالدار بنانے والا کون, لیکن اللہ اس کو مالدار نہیں بناتا جس کا پیٹ دکھتا. پیٹ دکھتا سمجھتے, پیٹ دکھتا سمجھتے. اگر کسی کے پاس دیکھا ہو اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی, اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی, اب یہ بھائی رات کو سوتا نہیں ہے, گاڑی میں وہ گھومتا اور سوتا. اور نیند کی 1 ٹیبلٹ 2 ٹیبلٹ 3 ٹیبلٹ ڈپریشن ہوگا. یہ وہ بھائی کو نیند بھی نہیں آتی. اور میں نے کہا کہ بھائی تو 10 کھا جا, نیند نہیں آئے گی. کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان کی جلن سننا, کسی بھی مسلمان کی جھلسی, کسی بھی مسلمان کا حسد جب دل میں آتا ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سب سے بڑی نحوست اللہ اس کو نیند سے محروم کر دیتا ہے. جب تمہارے دل میں کسی کی جلن آئے گی سب سے پہلی نحوست رات کو تم کو نیند. اسے دعا, نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے. جن کو نہیں آتی ان کو پوچھو, میں نے نعمت ہے نا. میں تو کبھی اللہ سے دعا, اللہ کا احسان ہے. میرا تو ایسا معاملہ, ایسا اللہ کا احسان, ایسا کرم ہے. جب چاہتا ہوں جاگتا ہوں, جب چاہتا ہوں پھر نیت کرتا ہوں کہ سونا ہے تو گاڑی میں بھی سو جاتا ہوں. کبھی کبھی تو میں ہمارے گاؤں میں جاتا تو ڈرائیور کو اٹھانا پڑتا کہ مولانا گھاؤ آ گیا. نیند تو بہت بڑی نعمت ہے, اللہ سب کو نصیب کرے. خیر تو ربیع الاول کا پیغام آپ لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا کے کہہ دیا کہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک ہماری نماز قضا. زور سے کہو ہماری نماز قضا. لیکن میں نے کہا میں ابھی تک پورا بھروسہ کروں گا نہیں, اس لیے کہ امانت کی کرسی ہے. میں چاہتا ہوں یہ کون سا محلہ ہے بھائی, امتیاز بھائی کون سا محلہ؟ ہاں تالی آ گیا. میں نے بس آپ آگے سب سے نہیں, آپ نے بہت لمبا کھانا کھایا آج. یہ ہمارے بہت خاص دوست تھے مولانا عباس صاحب. یہ معلوم نہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ہم کو ساتھ نصیب کرے. ہاں بہت پیارے دوست لیکن بہت ستاتے ہیں.
جب بھی فون کریں گے مولانا کیسے خیریت سے، میں سمجھ جاتا ہوں ان کو میری خیریت ویریت سے کوئی مطلب نہیں، ان کو بیان کی ضرورت ہے، اس لیے میں ان کو فون پہ کہتا ہوں خیریت ویریت بعد میں بتاؤ کہاں بیان کرنا ہے، وہ صحیح نا مولانا؟ اور مجھے خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی ہدیہ دیتے، ان بڑے عجیب آدمی، 3 مرتبہ ہدیہ دیا اور 4تھی مرتبہ مجھے کہا آپ کیا دو گے، تو ہدیہ دیتے بھی اور ہدیہ، بڑے پیارے دوست تھے، اس لیے میں تو کب سے سوچ رہا تھا یہ ہے نہیں، ماشاءاللہ یہاں پر ہے، اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے ابا صاحب آپ کو درود شریف چاہیے مالدار بننے؟ آپ کو نہیں بناؤں گا، آپ کو بناؤں گا تو فون بھی نہیں کریں گے۔ سر میرے دوستوں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ وعدہ کیا، آپ کے چہرے ہنستے ہوئے، اللہ آپ کو سدا ہنستا رکھے، لیکن میری ایک بات مانو گے، مانو گے؟ دیکھو یہ مجمع تالیہ وار نہ بھائی، یہ تالیہ وار، میں چاہتا ہوں تالیہ وار کے 5 جوان کھڑے ہو جائے، کتنے تالیہ وار کے، ادھر ادھر کے نہیں، 5 جوان کھڑے ہو جاوے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے، وہ یہ ارادہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں بھی نماز پڑھوں گا اور میرے دوستوں کو لے کر مسجد میں جاؤں گا، کل صبح سے یہ محنت شروع کروں گا اور موت کی شام تک یہ محنت کروں گا۔ ایسے 5 جوان، زیادہ تو نہیں مانگ، کتنے مانگ رہا ہے؟ اور یہ مجموعے کو دیکھ کر 500 کچھ بھی نہیں ہے، بچے رہو ماشاء اللہ۔ اور دیکھو میری تشکیل بہت خطرناک ہوتی، جب تک تم نہیں کرو گے میں بھی کرسی سے کھڑا نہیں ہوں گا۔ رات کا کھانا تو امتیاز بھائی نے کھلایا، صبح کا ناشتہ کون کرائے گا؟ اکبر بھائی تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ چلو اکبر بھائی تم کھڑے ہو جاؤ تالیہ وار کی طرف سے، پہلے نمبر ناشتہ بعد میں، پہلے نماز کے لیے تیار، بے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ۔ اکبر بھائی اللہ بھائی، یہ بھی ہمارے خاص دوست، اللہ قبول کرے ان کو ماشاء اللہ، اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ چلو بھائی ایک بھائی، لیکن میں تو 5 اور چاہتا ہوں بھائی، جلدی 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 جلدی۔ تالیہ وار کے 5 جوان، جوان بوڑھے ذمہ دار سب مجھے چاہیے ماشاء اللہ۔ آگے آ جاؤ، آگے ماشاء اللہ، آگے آگے، مجھے دعا دینا ہے بھائی، بڑی مبارک گھڑی ہے بھائی۔ اکبر بھائی آپ بھی آگے آ جاؤ، اللہ آپ کا، اب میں بہت پیاری دعا دوں گا، یہ پورا مجمع آمین کہے گا، کسی ایک کی لگ گئی تو سب کی لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اب آ جاؤ ماشاء اللہ بھائی۔ ایک اکبر بھائی آپ تالیہ وار کے تو نہیں، آپ تو ہمارے نانی پارسی وار کے۔ جی ماشاء اللہ، ایک آدمی، 2 3 اور 2 چاہیے مجھے بھائی، 2 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 4 ہو گئے، ایک اور بھائی تالیہ وار اور 2 جی ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 1 2 3 4 5 6 بچے آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل وعدہ پکا؟ کب سے شروع کرو گے؟ ہاں، اور کب تک کرو گے یہ کام؟ موت کی شام تک انشاءاللہ۔ ہاں، آپ لوگ سوچیں گے کوئی نکاح وکاح تو نہیں پڑھا رہا ہوں میں، لیکن میں تو نکاح سے بھی اونچا کام کر رہا ہوں۔ میں نکاح پڑھانے والا ایک عورت کو فائدہ پہنچا گئے، پوری امت کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ، پورے تالیہ وار کو فائدہ پہنچائیں گے۔ چلو بھائی یہ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6، ذرا آپ کا نام بتا دیں جلدی جلدی۔ محمد صادق بھائی جی، سید بلال ماشاءاللہ جی، سید سرفراز، شیخ عاصم، سید یونس، سید جاوید ماشاءاللہ، الحمدللہ سب سید، اللہ قبول فرمائے، ان کے صدقے میں تو میری مغفرت ہو جائے گی بھائی، سب کے سب سید ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھائی ہمارے بھائی محمد فاروق بھائی اور ہمارے اکبر بھائی تو ہمارے سب اٹھنے بیٹھنے والے، بس دعا کرو گے اٹھنے بیٹھنے والے کی داڑھی لمبی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ارادہ کیا ہے ماشاءاللہ، میرے ہاتھ پر ارادہ کیا ہے، مجھے امید ہے ایسے کہ میں نے ان کو یہی کہا کہ تم داڑھی رکھو گے تو اور خوبصورت دکھو گے۔ تو لوگ سمجھتے کہ میرا چہرہ چکنا چکنا تو میں خوبصورت، میں کہتا ہوں نبی کے چہرے میں اللہ نے جو خوبصورتی رکھی وہ کسی چہرے میں آئی نہیں سکتی، بس صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماشاءاللہ ہمارے یہ سب بھائی ہے۔ چلو اب آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے، میں ان کو دعا دیتا ہوں، آپ لوگ کہو گے آمین بھائی، آپ لوگ کیا کہو گے؟ لیکن دعا دینے سے پہلے میں یہ کہوں، یہ ہمارے جتنے بھی بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو کیا ملے گا؟ یہ اگر کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک نماز کی محنت کریں گے، میں اللہ کو گواہ بناتا، نبی کو گواہ بناتا، اور میں کہتا ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے گا، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب۔ اور میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ نے کہا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، جو اس پر محنت کرے گا اس کو وہ جنت دوں گا جس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں۔ تو کون سی جنت ملے گی؟ ماشاءاللہ جنت۔ لیکن آپ سب لوگ بھائی
ایک مرتبہ میں ان کو جو کچھ دعا دیتا ہوں آپ لوگ صرف آمین کہو بھائی. سب سے پہلے یہ جو کھڑے ہونے والے بھائی ان کو میری دعا ہے اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے گھروں میں چین سکون عطا فرمائے. اور ایک بڑی پیاری دعا قیامت کے میدان میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے ان کو جام کوثر نصیب ہو جائے. اور ایک بڑی دعا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے. اور ایک بڑی دعا اللہ تعالیٰ جب ان کی عمر میں برکت دے, جب انتقال ہو اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. بھائی ساری دعا لیکن وعدہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اب کھڑے نہیں ہوتے تو بستی والوں کو مجھے ناشتہ بھی کرانا پڑتا ماشاء اللہ. سر بھائی آپ لوگوں کا وعدہ بھی پکا نہیں نماز پڑھیں گے. چلو ایک مرتبہ سب کے ہاتھ اوپر ہو جائے ماشاء اللہ اللہ کے سامنے. بھائی یہ ہاتھ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دیں انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا. اور ایک بات مسئلے کی اور بتا دوں, بہت سے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہوگی. اس لیے نماز کب سے فرض ہو جاتی؟ بالغ ہونے کے. تو بہت سے بھائی ہوں گے جن کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوگی, اس کو بھی بھائی ادا کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کہتے ہوں گے مجھے تو معلوم ہی نہیں کتنی فجر کتنی ظہر کتنی عصر کتنی مغرب کتنی عشاء. علماء نے بتایا ایک کونے میں بیٹھ جائے سوچ کتنی فجر ہوگی, چلو لکھا 50 فجر. میں کتنی ظہر ہوگی 40 ظہر. ہاں ایک ڈائری بنا لو ڈائری اور اس میں لکھو بھائی 50 فجر اتنی ظہر اتنی عصر. ایک دماغ سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کا حساب لے گا, باقی کم زیادہ ہوگا تو اللہ نہ ہو. بس ڈائری بناؤ اور اس کے بعد میں روزانہ تھوڑا قضا کرو, ڈائری میں لکھتے جاؤ. ڈائری اتنا کرو کہ ساری قضا ختم ہو جائے تاکہ قیامت میں نبی کو کہے یہ نماز نے آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا, اس کے صدقے اللہ نے میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا. بھائی یہ وعدہ پکا کرتے ہوئے انشاءاللہ. اس لیے جو بڑی بڑی راتیں آتی ہیں بڑی راتیں آتی ہے تو ہم صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے. ارے وہ نوافل صلاۃ الحاجت بعد میں پڑھ, پہلے اپنی قضا یہ فرض ہے اور نوافل یہ تو مستحب ہے. پہلے فرض کو پورا کر لے, اس کے بعد میں مستحب پر آ جا. بھائی سب کریں گے. نماز کا معاملہ کلیئر کر دو. بھائی نماز کا معاملہ اس لیے کہ نماز اللہ نے معاف کیا, دیر سے کو معاف کیا. میں سب کو کہتا ہوں اللہ نے نماز معاف کیا, صرف 2 پیسے نماز کو معاف کر دی. 2 قسم کے لوگ ایسے اللہ نے کہا تو نماز نہیں پڑھے گا چلے گا. کون؟ ایک بچہ, نابالغ بچہ. اور نابالغ بچے پر نماز ہے, وہ پڑھے تو اچھا لیکن نماز ہے, وہ اگر نہیں پڑھے تو قیامت میں جواب. تو نابالغ بچہ یعنی 14-15 سال سے کم کا بچہ, اس کے اوپر نماز نہیں. اور نمبر 2 کس پر نماز نہیں؟ جو پاگل, جس کا دماغ خراب ہو گیا, پاگل, اللہ سب کی حفاظت کرنا, جس کا دماغ چلتا نہیں, اس پر بھی نماز. ارے کہیں اس پر بھی نماز. تو 2 پر نماز معاف ہے. کون ہے؟ نابالغ. اور نمبر 2 یہ میرے رامدیو کے جوان, کل صبح اگر آپ فجر نہ پڑھو, سننا, کل اگر فجر نہ پڑھو 7 بجے آنکھ کھولے 8 بجے آنکھ کھولے تو سوچنا کہاں جاؤ, ادھر سے ادھر. میں نابالغ ہوں یا نابالغ تو ہو نہیں, میں نہ بچے ہوئے تو ماشاء اللہ بڑے ہو گئے نا, تو کیا ہے نابالغ نہیں تو نمبر 2 کیا ہے؟ کوئی نوکری پر مت جانا, کوئی میڈ ہاسپٹل میں جانا. شریعت تو یہی کہتی, بھائی شریعت تو یہی کہتی پاگل ہے, تو چاہے عقل بند کہتا ہوگا لیکن اللہ تو یہی کہتے ہیں. تو بھائی لیکن مجھے امید ہے کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کل سے انشاءاللہ یہ پالیا وار نمازی آباد بن جائے گا انشاءاللہ. وہ بنے گا نا انشاءاللہ. چلو بھائی دعا کر لو, درود شریف پڑھ لیں, اور وہ درود شریف انشاءاللہ بعد میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ دیکھو یہ میری ابا مجھے معلوم تھے وصولی کرے گے. بھائی کوئی حدیم العلماء مرحوم سید عبدالسلام بابو چوک بازار والے, بھائی یہ ہمارے جو سلام کو آپ سب جانتے ہیں, جن کا ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا, یہ بہت بڑے شخص ہیں. میں انشاءاللہ میں نے تو خود سوچا ان کے محلے میں جا کے بیان کروں, اس لیے کہ مجھے صورت میں بیان میں جن لوگوں نے میری مدد کی اور مجھے یہاں تک پہنچایا ان میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ سید عبدالسلام مرحوم بہت اس سے محبت کرتے, بہت محبت, جہاں مل جاتے معلوم میں کتنی دعائیں دیتے تھے. مجھے جب خبر ملی ان کا انتقال ہوا, میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ 2 دعا والے ہاتھ جو میرے پیچھے لگے تھے اللہ نے اس کو اٹھا دیا. 2 دعا والے ہاتھ جو میرے پیچھے لگے تھے قدم کا, جس کو بھی ملتے تھے ماشاءاللہ معلوم نہیں اتنا حسن ظن اور اتنی تعریف اور اتنی دعا دیتے تھے. بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے,
اس لیے ان کی جو زندگی اور ان کے جو اعمال میں جانتا ہوں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے بچوں کو ابا کی طرح خدمت کرنے کی توفیق فرمائے. اسی طرح ہمارے امتیاز بھائی نائک والے کے مرحوم والد صاحب جو ہمارے امتیاز بھائی بیٹھے ان کے والد مرحوم ان کے لیے بھی دعا مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح ہمارے بہت بڑے حضرت مفتی اسماعیل واڑی والا شیخ الحدیث بھائی جامعہ حسینیہ کے جو شیخ اور میرے تو استاد بھی ہے حضرت مفتی اسماعیل واڑی والا دعا کرے بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے. اس لیے کہ میرے دوستوں اب گینے چونے رہ گئے میں گینے چونے رہ گئے جن کو ہم انگلیوں پر گنتے ہیں. دعا کرو بھائی یہ اللہ والوں کی وجہ سے تو اللہ عذاب روک لیتا ہے. ہاں اللہ اسی لیے اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرا کوئی ولی بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے فرشتوں کو رک جاؤ جب تک یہ رہے گا میرا عذاب مت اتاروں. تو میرے دوست دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ہستی کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اسی طرح بخاری کی خدمات دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ قرآن پڑھ دینا تو میں قرآن پڑھ دیتا ہوں. میں مختصر قرآن پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. جیسے آپ نے شروع میں ہمارے یہ قاری احمد صاحب جو فرانس سے آئے ہیں پڑھ رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو علم بعمل بنائے اور کتنا اچھا قرآن پڑھا اللہ ایسے ہی ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ اجازت دو تو پڑھو ورنہ دعا شروع کر دیں اور سبا میں پڑھو یا پھر ایسے ہی پڑھ لو. میں بڑی صورت والی انکم ٹیکس آفیسر مت بن جائے. سر میں صورت پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بھائی یہ مجمع کو اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ ملاقات کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. دعا کے بعد آپ لوگ ملاقات کریں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بھائی لائن میں آئے ترتیب سے آئے ملاقات کریں. اور ملاقات کا جو مسنون طریقہ ہے بھائی مسنون طریقہ کیا ہے آپ کہو گے السلام
علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام، اور ہم ساتھ میں کہیں گے یغفر اللہ لنا. یہ مصنون طریقے سے ملاقات کریں اور ہمارے امتیاز بھائی وہ درود شریف تقسیم کریں گے تو وہ بھی، لیکن بہت سکون اطمینان. جو یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ پہلے آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ سب کام سکون سے ہو جائے. چلو بھائی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. اللہ تو ہمیں معاف کر. اللہ ہم پریشان بھی ہیں، تو سب کی پریشانی جانتا ہے، تو سب کی پریشانی جانتا ہے. اور اللہ ہم تو اتنے لالچی ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں کبھی تو تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں. اللہ سب کی پریشانی دور فرماتے، سب کی پریشانی دور فرماتے. اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہی ہے. عزت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. تو دینے پر آئے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو عزت دینے پر آئے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکتی، اگر تو نے ہمیں ذلیل بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا. سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہی بہتر ہے. ہمارے یقین کو اور مضبوط بنا دے، ہمارے عقیدے کو اور مضبوط بنا دے. اللہ سب کچھ تو ہی کرتا ہے، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے. رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں گناہ کیے. اللہ گناہ کرتے تھے تو سوچتے تھے کوئی دیکھتا نہیں ہوگا، کوئی سنتا نہیں ہوگا. اللہ تو سب دیکھتا ہے، تو سب سنتا ہے. اپنے گناہوں سے بچا لے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے. اللہ بہت گناہ کیے مولا، تو ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا. اللہ تو ہمیں معاف، اور تو ہی معاف کرے گا. ہم نے اتنی نافرمانی کی کہ اگر کوئی بیٹا اتنی نافرمانی باپ کی کرتا ہے، باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. اللہ ہم اتنی نافرمانی اپنے دکان کے سیٹ کی کرتے وہ ہم کو نکال دیتا ہے. ہم اتنی نافرمانی اپنے محتمین کی کرتے وہ ہم کو مدرسے سے نکال کے پھینک دیتے. لیکن اللہ تو اتنا کریم ہے مولا، اتنا کریم ہے مولا کہ تو نے سب نافرمانی دیکھی، لیکن ایک رات بھی تو نے بھوکا نہیں سلایا. کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سنا، بلکہ اللہ ہم نے جو کھانا مانگا تو نے دیا مولا، ہم نے جو پینا مانگا وہ تو نے دیا مولا. اللہ جو کپڑے مانگے وہ تو نے دیا مولا. ہم نے جو مرادیں مانگی تو نے تمام مرادوں کو پورا کیا مولا. اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، بہت دیا مولا، بہت. ورنہ ہمارے گناہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو ہم کو پانی بھی نصیب نہ کرتا، تو ہم کو زمین میں دھسا دیتا، تو ہم کو آگ میں جلا دیتا، تو ہم کو دریا میں بہا دیتا. اللہ صورت میں تو سیلاب آیا تھا، اللہ صورت میں سیلاب آیا تھا. تو چاہتا تو معلوم نہیں ہمیں کہاں جا کے پھینک دیتا، ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ کرتا، ہمیں کفن بھی نصیب نہ کرتا، اور ہمیں دفن بھی نصیب نہ کرتا. ہم کو لوگ آگ میں جلا دیتے.
اللہ تو چاہتا تو سب کر سکتا تھا مولا، لیکن اللہ تو نے بہت لاج رکھی ہے مولا۔ اللہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کو اللہ ہم تو اسی بات کہتے ہیں اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں صحابہ جو روئے ہیں کبھی نہیں روئے تھے مولا، بہت روئے تھے مولا۔ اللہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہنا تو بہت آسان ہے مولا، تو نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا، صحابہ کیسے روتے ہوں گے، صحابہ کیسے روتے ہیں، اور اللہ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی، اللہ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور اللہ سب سے بڑھ کر وہ بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اللہ حضرت بلال جب اذان دیتے ہوں گے بے ہوش ہوتے ہوں گے، تجھے وہ ادا کتنی پسند آتی ہوگی، تجھے بلال کی وہ ادا کتنی پسند آتی ہوگی۔ اللہ آج انہی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ وہ بلال، اللہ ہمارے بھائی بلال ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے، ابو بکر کے صدقے معاف فرما۔ اللہ 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 وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ میں نے تو سنا بھی، لیکن اللہ وہ کیسے روئے ہوں گے، ان کی آنکھیں چلی گئی مولا، ان کے کان کے سننے کی طاقت چلی گئی، وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، جن تیرے نبی کی محبت میں ہو گئے، اور اللہ آج ہم تیرے نبی کی محبت میں بہت دور ہو گئے مولا۔ ہمارے گھر میں تو ٹی وی بھی ہے مولا، ہمارے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے، ہماری تو پیجامہ بھی کچھ کے نیچے ہے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، تیرے دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے مولا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، ہمیں گناہوں سے بچا لے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں دین کے کام میں استعمال کر لے، اللہ ہمیں دین کے کام میں استعمال کر لے، اے اللہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ میں اکثر کہتا ہوں پروردگار اپنے واسطے کہتا ہوں اللہ دین کے کام میں ہمیں استعمال کر لے، اے اللہ وہ مکے کا منظر کون بھول سکتا، اللہ ہم سب کو مکہ جانا نصیب کر دے، مدینہ جانا نصیب، اللہ جلدی بلا لے، اے اللہ سب کو مدینے کی یاد آتی ہے، کون ہوگا جو مدینے کو یاد نہیں کرتا ہوگا، مکہ کو یاد نہیں کرتا ہوگا، اللہ مکہ کا وہ منظر کون بھول سکتا، اے اللہ جب ہماری ماں سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، اللہ مکہ میں ہماری ماں سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا، ان کے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا، اے اللہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ بیٹا ماں کو دیکھتا، ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے، وہ بیٹا عمار رو رہا ہے، وہ ماں تپتی ہوئی زمین پر لیٹی ہوئی ہے، اے اللہ وہ ہماری ماں سمیہ تپتی ہوئی زمین پر لیٹی ہے، اے اللہ وہ جوان بیٹا عمار، وہ بار بار عمار کہتے ہیں میں دل میں سوچتا تھا میری ماں کیا کرے گی، میری ماں کیا کرے گی، بوڑھی ہو گئی ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی، تپتی ہوئی زمین پر لیٹی ہے، لیکن اللہ تھوڑی دیر میں 2 اونٹ کو لایا گیا، اللہ وہ عمار کے بیٹے سے وہ کہتے ہیں میں 2 اونٹ کو دیکھا تو حیران ہو گیا، لیکن عمار کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی اس لیے کہ میری ماں کے ایک پاؤں سے ایک اونٹ کو باندھا گیا، میری ماں کے دوسرے پاؤں سے دوسرے اونٹ کو باندھا گیا، عمار کہتے ہیں میں بیٹا تھا آنکھوں کو بند کر دیا اور دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا، اے اللہ اللہ تو بتا، اللہ تو بتا جب وہ اونٹ چلتے ہوں گے سمیہ پر کیا گزرتی ہوگی، ہمارے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، ہم پریشان ہیں، اللہ وہ پاؤں چیرا جا رہا تھا، اللہ وہ پاؤں پھاڑا جا رہا تھا، کہ اللہ وہ پاؤں چیرتا گیا، عمار فرماتے میں بیٹا تھا، آنکھ کھولا تو میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا تھا، لوگ میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مار رہے تھے اور پاؤں چیرا جا رہا تھا، عمار کہتے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا میری ماں، تو ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے، اے اللہ سمیہ کے صدقے ہم کو معاف پروردگار بہت گنہگار ہے مولا، سمیہ کے صدقے معاف کر دے، عمار کے صدقے معاف کر دے، سمیہ کہ قیامت میں ہم کو ملے گی تو پوچھے گی میرے بچوں تم نے کیا کیا تھا، میں نے تو نبی کی محبت میں پاؤں کو چروا دیا تھا، میرے تو شرمگاہ پہ بھی برچھا مارا گیا تھا، اللہ کیسی تکلیف ہوئی ہوگی مولا، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ وہ تکلیف کہ اس صدقے میں ہمیں معاف فرما دے مولا، اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف، اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے،
ہر ماں اور باپ بہت بڑی قربانی دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی قربانی کو قبول کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمر میں برکت دے دے۔ لیکن اللہ یہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، کسی کی ماں کا انتقال، کسی کے ابا کا انتقال، اللہ بیٹے کو ماں یاد آتی، ہر بچے کو ماں یاد آتی، کوئی ماں بھلانے کی کوشش کرے لیکن ماں کو کون بھولے گا، ماں کا بولنا چلنا باتیں کرنا کون بھولے گا، مرحوم باپ کے سائے کو کون بھولے گا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ 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 ماں باپ کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، ان کو جنت کا کپڑا پہنا دے۔ اللہ جو ماں باپ قبر میں چلے گئے ان کو بہت دے دے، اللہ بہت نعمتیں دے دے، اتنا دے دے کہ قبر میں ماں باپ خود پوچھے کہ رب کیا معاملہ، اللہ کیا معاملہ، اللہ تو کہہ دے تیرا نالائق بیٹا دعا کر رہا ہے، اللہ تو ان کو قبر میں کہہ دے تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے۔ اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بلکہ بتانا بھی مشکل، چھپانا بھی مشکل کہ اللہ تو وہ دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا، تو اس معاملے کو عافیت کے ساتھ بدل دے مولا۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔